अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल कहानीन में आप सबको खुश आमदीद। लिसनर्स, आज मैं नॉवेल की दूसरे किस्त के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नॉवेल का नाम डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलिए चलते हैं नॉवेल की दूसरी किस्त की जानिब। भाई आ गया, नेहा अनस को देख के चीखी। अस्सलाम वालेकुम। अनस ने वालिदैन को सलाम करते हुए उसे घूरा। वालेकुम अस्सलाम बच्चे, इतने इतने दिन बाद क्यों शक्ल दिखाते हो? आलिया बेगम ने शिकवा किया। अम्मा बस काम ही कुछ ऐसा है। और आप ठीक हैं? अनस ने माँ के पास बैठते हुए पूछा। अम्मा तो बिल्कुल ठीक हैं, भाई कुछ हमारा भी पूछ लो, नेहा ने शिकवा किया। तुम तो हट्टी कट्टी ही हो, अनस ने उसे तपाया। जाओ भाई, तुम तो ना बस बात ही ना करो। अभी तो आया हूँ, कहाँ जाऊं? जहन्नुम में। नेहा को अनस की मुस्कुराहट जहर लगी थी। वो थप थप करती मेहरमा के पास चली आई थी। क्या हुआ है तुम्हें? मेहरमा ने पूछा। भाई वापस आ गया है। ओह, कब? मेहरमा चौंकी। अभी, और आते साथ ही मेरी शामत भी। नेहा चिढ़ गई थी। मेहरमा चुप सी हो गई थी, फिर सर झटकते हुए खड़ी हो गई थी। अनस आ गया था तो अब शाम के लिए उसका काम बढ़ गया था, सो वक्त से पहले किचन में हाजिरी जरूरी थी। किधर? नेहा ने पूछा। किचन, मेहरमा ने संजीदगी से कहा। रुको, मैं भी चलती हूँ। नेहा ने भी आज किचन का नाम लिया था। मुकामे हैरत ही था। भीगी स्याह शबनमी रात कतरा कतरा भीगने लगी थी। रात हौले हौले बारिश के कतरों की जद में मोम की तरह पिघल के भीगने लगी थी। चांद बदलियों की ओर से मौका पाके झांक लेते तो जैसे भीगी रात जगमगा उठती। हालार का मूड बहुत खुशगवार हो चला था। एक खुशगवार दोपहर के बाद अब ये ढलती शबनमी रात और इसमें भीगता कोई सुहाना सा एहसास, जो अब तक सपना था मगर अब ये सपना किसी तस्वुर में ढलने लगा था। हालार लॉन्ग ड्राइव एंजॉय करता घर में बहुत खुशगवार मूड में दाखिल हुआ था, मगर समर के सवालों ने उसका मूड खराब कर दिया था। कहाँ थे तुम? समर उसे बाकायदा घूरते हुए बोला। मीर समर तुम? हालार ने जैकेट उतारते हुए कहा था। हाँ जी मैं। कहाँ से आ रहे हो? समर ने पूछा। कब से वो उसका इंतजार कर रहा था। बाहर था, मगर तुम ये तफ्तीश क्यों कर रहे हो? हालार ने पूछा। बेटा, आज जैसे तुम बात घुमा रहे हो, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। कम ऑन समर, आखिर मसला क्या है तुम्हारा? मैं सिक्योरिटी कंपनी का वर्कर नहीं, मीर हालार जाजिब हूँ। हालार अब कुछ नागवारी से बोला था। पता है मुझे, समर बेनियाजी से बोला और सोफे पे बैठ गया था, मगर नजरें बदस्तूर हालार पे टिकी थीं। हालार चेंज करने जा चुका था। लौटा तो समर के हाथ में उसकी जैकेट थी और मशकूक नजरें उस पे टिकी थीं। परफ्यूम बहुत अच्छा है, समर ने तंजिया कहा। तुम आज पहली बार तो मेरा परफ्यूम नहीं स्मेल कर रहे, हालार ने हैरानगी से कहा। अगर तुमने लेडीज परफ्यूम यूज करना शुरू कर दिया है तो वाकई मैं पहली बार आज इसे स्मेल कर रहा हूँ। हालार चौंक के उसे देखने लगा। व्हाट? लेडीज परफ्यूम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। ये जैकेट सुना रही है तुम्हारी शाम का अफसाना मीर साहब। तुम मजीद अब बहाने नहीं बना सकते। ये जैकेट कहती है कि इसे किसी दोशीजा का कुर्ब मैसर हो चुका है। समर ने दुरुस्त अंदाजा लगाया था। ओह, हालार के मुंह से निकला। तो कैसी गुजरी माँ जबीनों की संगत में शाम? समर ने जैकेट रखते हुए पूछा। तुमने क्या मेरी जासूसी शुरू कर दी है? ये अपनी क्रिमिनोलॉजी ट्रिक्स अपने पास रखो, हालार ने तहक्कुम से कहा। मतलब वाकई कोई है? बताओ ना हालार, समर ने इस्रार किया। ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल। मतलब हो सकता है, कुछ तो गड़बड़ है। किस पे? हालार जाजिब ने नजरें करम की है। इस जैकेट वाली पे? शट अप, इट वॉज जस्ट अ कोइंसिडेंस। मुझे अगर ऐसा कुछ करना भी होगा तो मुझे किसी का डर नहीं पड़ा। और तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? हालार ने उससे पूछ लिया था। बेटा ना बताओ, हमें भी पता चल ही जाएगा, आखिर को क्रिमिनोलॉजिस्ट हूँ। मीर समर ने अमेरिका से क्रिमिनोलॉजी की डिग्री ली थी और अब पाकिस्तान में उसकी और हालार की जदीद आलात और तरीकों के साथ सिक्योरिटी कंपनी थी, जो अपनी आला सर्विस हैंडसम अमाउंट की सूरत फराहम करते थे। हालार कहने को सिविल इंजीनियर था, मगर उसने इस फील्ड को प्रोफेशनली नहीं लिया था। दिन में वो सिक्योरिटी कंपनी को देखता और बाकी वक्त अपने शौक को। मीर बरफत उनके इस शौक से खासे नाला थे।
میں نے مرزا صاحب کا سیکیورٹی کانٹریکٹ کینسل کر دیا ہے، اس لیے یہاں ہوں، سمر تھکے تھکے لہجے میں بولا۔ میں نے تو پہلے ہی منع کیا تھا کہ ان کو اتنی فیسلٹیز پرووائڈ مت کرو، حالار نے لیپ ٹاپ آن کرتے ہوئے کہا۔ بس یار، حد ہو گئی تھی میری برداشت کی، مطلب یار مرد اتنے گھناؤنے اور گھٹیا بھی ہو سکتے ہیں، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ سمر کا لہجہ دکھی تھا۔ میر سمر، یہ دنیا ہے، یہاں سب ہوتا ہے، ایسے ہی مردوں کی وجہ سے ہوا کی بیٹی کی عزت غیر محفوظ ہے۔ عورت کو یہ لوگ صرف کھیلنے کی چیز سمجھتے ہیں، حالانکہ عورت نازک آبگینے کی مانند ہوتی ہے، جسے ذرا سی ٹھیس کرچی کرچی کر دیتی ہے، حالار نے جذب بھرے لہجے میں کہا تھا۔ سمر متاثر ہوا تھا۔ واہ حالار، وہ لڑکی بہت خوش نصیب ہوگی جو تمہاری ہم سفر ہوگی۔ بھلا کتنے لوگ اس طرح سوچتے ہیں؟ یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے سمر، کہ ہم اچھا بنے یا انسانیت کے معیار سے ہی گر جائیں، حالار نے تیزی سے ہاتھ چلاتے ہوئے کہا۔ اور بھلا کون جانے کہ حالار جازب کسی کو ٹھیس پہنچا کے اس کا نازک آبگینے جیسا وجود کرچیوں میں بکھیرنے والا تھا، اپنی تمام تر اچھائیوں کے باوجود۔ تم نے تیاری کر لی ماں؟ نیہا نے پیاز کاٹتی مہرماں سے پوچھا۔ کس چیز کی تیاری؟ مہرماں نے کچھ حیرانگی سے پوچھا۔ او بدھو، سمیہ خالہ کی بیٹی کا مائیوں ہے کل، اس کی۔ نیہا نے اپنا سر ہی پیٹ لیا۔ میں نے کون سا جانا ہے جو میں تیاری کروں؟ مہرماں نے بے نیازی سے کہا۔ 100 بوڑھیوں کی بلی چڑھی ہوگی تبھی جا کے تمہارا ظہور ہوا ہوگا اس دنیا میں۔ کیا یار، بندہ اتنا بھی کھڑوس نہ ہو، نیہا جل بھن کے بولی۔ تمہیں معلوم ہے مجھے شادیوں میں جانا پسند نہیں ہے۔ یہ شادی نہیں، مائیوں ہے، میں تو بہت ایکسائٹیڈ ہوں، نیہا نے جوش سے کہا۔ آخر کو چھوٹی سی فیملی تھی ان کی، اور شادی کون سا روز آتی ہے۔ میرے سوٹ کی فٹنگ بھی نہیں کی ہوگی پھر تم نے؟ نیہا کو یاد آیا تو پوچھا۔ وہ تو میں نے اسی دن کر لی تھی، مہرماں نے کہا۔ چلو شکر ہے، نیہا نے کہا۔ اچھا ہاتھ تیز چلاؤ ورنہ سب لیٹ ہو جائے گا، مہرماں نے رائتے کا پیالہ فریج میں رکھتے ہوئے کہا۔ نیہا، انس بلا رہا ہے، عالیہ نے لاؤنج سے آواز دی۔ یہ بھائی کو کیا ہوا؟ نیہا بڑبڑائی، پھر لاؤنج میں ہی کھڑے ہو کر منہ اوپر کی طرف کر کے کہنے لگی۔ کیا ہوا بھائی، کیا کام ہے؟ توبہ نیہا، اوپر جاتے کیا ٹانگیں ٹوٹ رہی ہیں؟ جا کے سن لو بھائی کی بات 2 منٹ کے لیے۔ عالیہ کو اس کا انداز کھلا۔ توبہ ہے اماں، یہ جو آپ کا بیٹا ہے نا، 2 منٹ کا کام 2 گھنٹے تک کرواتا ہے۔ بھائی سن رہے ہو؟ نیہا اب کی بار زور سے چیخی۔ سن لیا بابا، بہرا نہیں ہوں، میری وائٹ شرٹ کہاں ہے؟ انس نے ریلنگ سے جھانک کے پوچھا۔ وارڈروب مہرماں سیٹ کرتی ہے، اس سے پوچھیں، نیہا نے جان چھوڑائی۔ بلاؤ اسے پھر، تم تو ہو ہی نکمی، انس نے تنک کے کہا۔ مہرماں، بھائی بلا رہے ہیں۔ کیوں؟ مہرماں نے چونک کے پوچھا۔ پتہ نہیں، جا کے پوچھ لو، کوئی ضروری کام ہے تبھی بلا رہے ہوں گے، نیہا نے بے نیازی سے کہا۔ پر یار کچن کون دیکھے گا، ابھی اتنا کام باقی ہے، مہرماں نے الجھ کے کہا۔ اندر ہی اندر وہ ڈر بھی گئی تھی کہ وہ کیا کہے گا، کیوں بلا رہا ہے۔ میں دیکھتی ہوں، تم جاؤ، نیہا نے کہا۔ اب کون جا کے انس کی شرٹ ڈھونڈتا، پھر لازمی سی بات ہے پریس بھی کرتا، اس لیے نیہا نے جان چھوڑائی۔ مہرماں کچھ ڈرتے گھبراتے اوپر آئی تھی، انس کے کمرے پہ دستک دی۔ یس، انس کی باوقار آواز گونجی۔ آپ نے بلایا انس بھائی؟ ارے اچھی لڑکی، کہاں چھپ کے بیٹھی ہو؟ انس اسے دیکھ کے مسکرایا۔ کیا بات ہے، کوئی کام؟ مہرماں نے ہاتھ مسلتے ہوئے پوچھا۔ کیا مہرماں سے صرف کام کی ہی باتیں کی جا سکتی ہیں، دوسری باتیں نہیں؟ انس نے ہاتھ باندھتے ہوئے پوچھا۔ دوسری باتیں مطلب؟ مہرماں نے انجان بن کے پوچھا۔ اس میں ابھی وقت ہے، فی الحال ایک چھوٹا سا کام کر دو، انس نے بات بدل دی تھی، ویسے بھی وقت سے پہلے اسے کچھ کرنے کی عادت نہ تھی۔ کیا کام؟ مہرماں نے جھٹ پوچھا۔ میری وائٹ شرٹ ڈھونڈ دو، وہ تو اس طرف ہے، مہرماں نے وارڈروب سے پریس شرٹ نکال کے سامنے کی۔ اوہ، مجھے کیوں نہیں دکھی؟ انس نے حیرانی سے کہا۔ نظر کمزور ہو گئی ہے آپ کی، مہرماں نے متبسم لہجے میں کہا۔ لڑکی جس سے نظر کمزور ہوئی نا، وہ دن میرا ایئر فورس میں آخری ہوگا۔ ویسے پتا ہے اکثر ہم جانتے پوچھتے چیزوں سے بے نیاز اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمارا اپنا کوئی انہیں ڈھونڈ نکالے گا جس پہ ہمیں بہت مان ہوتا ہے، جو ہماری آنکھ کا نور اور دل کا سکون ہوتے ہیں، انس نے زمانی لہجے میں کہا۔
मेहरमा ने ठिठक के उसे देखा और फिर चुपचाप नीचे चल दी थी। हर बात के बदले में बात नहीं की जाती, पास बातें खामोशी से सुन लेना बेहतर होता है। इंटरप्शन के लिए माजरत। जो नॉवेल अभी आप सुन रहे हैं उसका नाम है बिन कहे सुनो यारा। इसकी राइटर हैं फरहत निशात मुस्तफा। चलिए चलते हैं नॉवेल की जानिब। अब बस भी करो नेहा, कब से चक्कर लगा रही हो, बैठ जाओ, मेहरमा ने कुछ उलझ के कहा। वो खुद झूले पे पांव पसारे स्वेटर बुन रही थी। ट्रेनिंग मुकम्मल हो चुकी थी, अब उसे कॉल आने पे ऑफिशियली चैनल ज्वाइन करना था। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब भाई से इंस्पायर होके इंजीनियर बनने का सोचा। और ये सर भी हमारे माशाल्लाह हैं। कसम से इतना गुस्सा आ रहा है, एक दिन के शॉर्ट नोटिस पे कौन सा असाइनमेंट बनता है। माइयों में जाना कैंसिल। नेहा को सख्त गुस्सा आ रहा था। यूनी के एक प्रोफेसर ने असाइनमेंट एक दिन के शॉर्ट नोटिस में प्रिपेयर करने को कहा था। इस वजह से अब वो फंक्शन अटेंड नहीं कर सकती थी। इट्स ओके, शादी में चली जाना, मेहरमा सुकून से बोली। हाँ, जो मजा इन फंक्शन में होता है वो शादी में कहाँ। उस दिन तो सब रो रहे होते हैं। यार, हम कौन सा रोज शादी में जाते हैं, नेहा ने एहतजाज किया। मेहरमा कंधे उचका के रह गई, फिर उठ के नीचे चली आई। मेहरमा, आलिया ने बुलाया। जी मोमानी, बेटा आज फंक्शन में जाना है। नहीं मोमानी, क्यों? नहीं बेटा, चली जाना तुम। नेहा जा नहीं सकती, मैं तो दोपहर को तुम्हारे मामू के साथ चली जाऊंगी, तुम शाम को अनस के साथ आ जाना। अब ये फंक्शन तो हम बूढ़ों का तो है नहीं। मेहरमा जी भर के बदमजा हुई। मतलब हालार जासिब का शो मिस हो गया, बाद में रिकॉर्डेड सुनना पड़ेगा। अच्छा, मेहरमा मरे मरे अंदाज में बोली थी। और शाम में जब वो तैयार हो रही थी तो नेहा की कमेंट्री जारी थी। उफ़ो, लिपस्टिक ही लगा लो। लगा तो दी, अब क्या चुड़ैल बन जाऊं? मेहरमा ने कहा। ये मैंने कब कहा? कसम से इस वक्त मुझे बहुत चिढ़ हो रही है और जलन भी कि तुम जा रही हो और मैं नहीं। अगर मुझे जरा सी भी इंजीनियरिंग की शुद्ध होती तो मैं तुम्हारा काम कर देती और तुम चली जाती। मेहरमा ने हमेशा की तरह उसका दिल बहलाया। नेहा ने गहरी सांस ली, फिर सर झटक के लैपटॉप पे उंगलियां चलाने लगी। मेहरमा उसे गेट बंद करने का बोलती बाहर निकली। अनस उसके इंतजार में था। येलो और गोल्डन कंट्रास्ट के सूट में लाइट सा मेकअप किए मेहरमा बहुत प्यारी लग रही थी। अनस मुस्कुरा उठा। चलें? अनस ने पूछा। जी। मेहरमा बैठ गई तो अनस ने गाड़ी चला दी। अनस गाहे बगाहे उस पे नजर डाल लेता था। मेहरमा दौड़ते भागते नजारे देखने में गुम थी। जब अनस ने उसे पुकारा, मेहरमा, वो बहुत कम उसे उसके नाम से बुलाता था। जी, मेहरमा ने कुछ चौंक के कहा। मेहरमा, मुझे आज तुमसे कुछ कहना है, अनस ने तमहीद बांधी। जी। मेहर को खतरे की घंटी बजती महसूस हुई। मेहरमा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। विल यू मैरी मी? अनस का अंदाज बहुत संजीदा था। मेहरमा को लगा उसकी कुल कायनात में भूचाल आ गया हो। ये क्या कह गया था अनस? एक कयामत आलम है, पापा कैसे हो? एक हशर का समय हो, गुजारा कैसे हो? मेरी रूह चीख चीख के पुकारे, सामे भला कौन है? मेरा रोम रोम दर्द में डूबे, मसीहा कौन हो? क्या मुझे इतना सा भी हक नहीं कि मुझे मेरा हक मिले, मेरी मोहब्बत मिले? मेहरमा की स्याह आंखों का काजल भीगने लगा था। मेहरमा, आज से नहीं, मेरे दिल ने अज़ल से तुम्हारी चाहत की है। तुम संग जिंदगी गुजारना चाहता हूँ मैं, तुम मेरे लिए बहुत खास हो। अनस अपने दिली जज्बात आज उस पे आश्कार कर रहा था। मेहरमा उसके लिए बहुत खास थी। बचपन से लेके अब तक वो हमेशा उसका हर बात पे, हर मुकाम पे उसका साथ देता था, बिना कहे उसे जान लेता था। तो फिर उसे क्यों मेहरमा की आंखों में किसी की मोहब्बत के दीप जलते नजर नहीं आए थे? क्यों वो उससे उसे ही मांग रहा था? वो तो कब से अपनी वफाएं, अपने जज्बे, अपना दिल, अपनी मोहब्बत किसी आवाज के ताक़ुब में दान कर चुकी थी। वो तो खुद अपनी ही नहीं रही थी और अनस उससे उसे ही मांग रहा था। क्या मजाक था? बोलो ना मेहरमा, क्या तुम मेरी हमसफर बनना पसंद करोगी? हम एक साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजारेंगे मेहरमा। अनस उसे वो ख्वाब दिखा रहा था जिसकी उसे चाह ही ना थी।
اگر اس کی زندگی میں حالات جاذب نہ ہوتا تو شاید وہ اس روئے زمین کی سب سے خوش نصیب لڑکی ہوتی۔ مہرماں نے ایک نظر آنکھ اٹھا کے اسے دیکھا۔ انس کے چہرے پہ بہت انوکھے رنگ تھے جو اس کے وجیح چہرے پہ بہت بھلے لگ رہے تھے۔ اس کی گنجی آنکھوں میں چلتی محبت کی جوت انہیں مزید سحر انگیز کر رہی تھی۔ کتنی شاندار شخصیت کا مالک تھا وہ، اور کتنا شفاف دل تھا اس کا۔ وہ کیسے اس کا دل توڑ دیتی؟ میں کیسے انہیں کہوں کہ آپ جو خواب دیکھ رہے ہیں اس کی کوئی تعبیر نہیں۔ میرے اور آپ کے راستے کبھی ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ میں تو خود داسی ہوں اپنے دیوتا کی۔ مہرماں، انس نے پکارا۔ وہ منتظر تھا اس کے اقرار کا۔ انس، میں مہرماں نے ہتھیلیاں رگڑی۔ اس کے حلق میں کانٹے پڑنے لگے۔ وہ کیسے کہے؟ نیہا ٹھیک ہی کہتی تھی، انسان میں کم از کم اتنی ہمت تو ہونی چاہیے کہ وہ اپنی خواہشات کو جسٹیفائی کر سکے، ورنہ پھر اسے کوئی حق نہیں چاہتا۔ ہاں اچھی لڑکی، بولو، گھبراؤ نہیں۔ شاید تم شرما رہی ہو، آخر ٹھہری جو مشرقی لڑکی، انس نے شوخی سے کہا۔ انس، مجھے کچھ کہنا ہے، مہرماں نے ہمت کی۔ بہت مشکل تھا یہ کرنا، مگر اسے یہ کرنا تھا۔ وہ دوغلی زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ دل میں حالار کی محبت ہو اور سنگ انس سفیر ہو، وہ انس کو دھوکہ نہیں دے سکتی تھی۔ وہ بہت قابل احترام اور خاص تھا اس کے لیے۔ مہرماں، جو بھی ہے کھل کے کہو۔ انس نے اس کی گھبراہٹ محسوس کی تھی۔ کار سائڈ پہ پارک کر کے وہ نرمی سے بولا تھا، وہی نرمی جو مہرماں کے لیے اس کے لہجے میں ہمیشہ ہوتی تھی۔ انس، اگر میں یہ کہوں یہ نہیں ہو سکتا، آپ مجھ سے میری جان مانگ لیں، مجھے سولی چڑھا دیں، مگر میں یہ نہیں کر سکتی، پلیز۔ مہرماں نے جیسے منت کی تھی۔ مہرماں، انس کو جیسے دھچکا لگا تھا، اسے تو یہ سب آسان لگا تھا۔ پھر یہ کیا ہوا تھا؟ بھلا محبتیں اتنے آرام سے مل جاتی ہیں؟ آخر کیوں مہرماں؟ کیا میں تمہارے قابل نہیں؟ نہیں انس، ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کے قابل نہیں، آپ کے جذبوں کی قدر نہیں کر سکتی۔ میں تو اپنی نہیں ہوں، تو پھر آپ کو کیسے وہ دوں جو میرے ہاتھ میں ہے ہی نہیں؟ انس، میں نے آپ سے کچھ نہیں مانگا کبھی، لیکن پلیز آج میں آپ سے مانگتی ہوں۔ میں آپ سے تو کیا، کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ مہرماں نے ایک ہی سانس میں انس کی سماعتوں میں زہر اتارا تھا۔ کتنا مشکل ہوتا ہے کسی کا دل دکھانا، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اگلا بندہ کتنا ظالم ہے۔ انس کا دل جیسے پل میں خالی ہوا تھا، اس کی محبت کی قبر بنائی جا چکی تھی۔ کتنی دیر وہ کچھ کہنے کے قابل ہی نہ رہا تھا۔ مہرماں کی نظریں ہنوز جھکی ہوئی تھیں۔ اس نے ایک بار بھی انس کو نہیں دیکھا تھا۔ اگر دیکھا ہوتا تو کیا وہ یہ سب کہہ پاتی؟ کیسے دیکھ سکتی تھی وہ انس کی نگاہوں کی بجھتی جوت، اس کے چہرے پہ پھیلتے ہجر کے سائے؟ میں اس کا نام نہیں پوچھوں گا مہرماں جو تمہارے دل میں ہے۔ میں نے تم سے بس ایک سوال کیا تھا، اور ہر سوال کا جواب ہاں میں نہیں ہوتا۔ انس نے اپنے دل کی کیفیت پہ قابو پا لیا تھا۔ اس نے اتنی آسانی سے ہار مان لی تھی۔ دنیا کو یہ ہار لگتی، لیکن اصل میں یہی جیت تھی، محبت کی جیت۔ ہم کسی سے محبت کریں مگر اس کا مان نہ رکھ پائیں تو یہ محبت کا معیار نہیں۔ انس چاہتا تو اس کے پاس بے شمار راستے تھے مہرماں کو حاصل کرنے کے۔ بھلا وہ سفیر صاحب سے کہتا تو کیا وہ منع کر پاتے، اور کیا مہرماں منع کر پاتی؟ لیکن انس نے ایسا کچھ نہیں چاہا، کیونکہ اس نے مہرماں کے وجود سے نہیں، اس کی روح سے محبت کی تھی۔ مہرماں وہ لڑکی تھی جس کی آنکھ کا آنسو جب تک ہنسی نہیں بن جاتا وہ ہر ممکن کوشش کرتا تھا۔ مہرماں کے سنگ اس نے بچپن سے آج تک اس کا ہر دکھ بانٹا تھا۔ انس، آئی ایم سوری، میں آپ کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی، مگر میں یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ آپ کے ساتھ منافقت بھری زندگی گزاروں۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ مہرماں کا دل بہت بوجھل ہو چلا تھا، اس کے چہرے پہ کاجل کی سیاہی پھیل چکی تھی۔ اپنا چہرہ صاف کرو اور اپنے آنسو پونچھ لو مہرماں۔ ہر انسان کو اپنی زندگی اپنے انداز سے گزارنے کا پورا حق ہے، اور تم نے تو ساری زندگی ہمارے لیے جیا ہے، یہ تو تمہارا حق ہے۔ انس کے اوپر جیسے عالم قیامت تھا، جو حشر اس کے دل میں بپا تھا اسے اس نے دل میں ہی قید کر لیا تھا۔ آنکھوں کی سرخی گواہ تھی دل برباد کی۔ مہرماں نے انس کے ہاتھ سے ٹشو تھام لیا تھا اور چہرہ صاف کر لیا تھا، لیکن دل پہ چھایا بوجھل پن یوں ہی تھا۔
فضا میں خاموشی اور دل چیر جانے والا سناٹا تھا، موت کے بعد کا سناٹا، انس کی محبت کی موت کا سناٹا۔ انس نے اپنی محبت کا گلا گھونٹ کے مہرماں کی محبت کا مان رکھا تھا، اور بھلا کون جانے یہ محبت مہرماں کے ہاتھ میں تھی یا… اماں، انس نے ناشتہ کرتی عالیہ کو مخاطب کیا۔ کیا ہوا انس؟ عالیہ نے محبت سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اماں، میں اسلام آباد جا رہا ہوں۔ پھر سے؟ جی، آخر ایئر فورس بھری پڑی ہے جوانوں سے، لیکن ہر بار وہ تمہیں ہی کیوں بھیجتے ہیں؟ عالیہ بیگم غصے سے بولی۔ اماں، میں اکیلا نہیں جا رہا، میرے ساتھ اور بھی ہیں۔ اماں، کورس کے لیے جا رہے ہیں، تفریح کے لیے نہیں۔ انس نے ان کے ہاتھ پکڑ کے نرمی سے کہا۔ سفیر صاحب، دیکھ رہے ہیں آپ اسے؟ میرا اکلوتا بیٹا ہے، اور وہ بھی نظر سے دور۔ عالیہ بیگم نے سفیر صاحب سے شکوہ کیا جو اخبار میں گم تھے۔ اس بات پہ کندھے اچکا کے رہ گئے۔ انس رات ہی انہیں بتا چکا تھا۔ اماں، یہ کورس بہت ضروری ہے میرے کیریئر کے لیے، اور ہو سکتا ہے میرا مستقل ٹرانسفر بھی ہو جائے۔ انس نے ایک اور شوشہ چھوڑا۔ ارے بیٹا، ایک بار ہی میں کیوں نہیں مار دیتے ماں کو؟ یوں کیوں جھٹکے دے رہے ہو ماں کو؟ عالیہ بیگم روحانسی ہو گئی تھی۔ مہرماں کے دل پہ بوجھ بڑھ گیا تھا۔ وہ جانتی تھی انس صرف اس کی وجہ سے یہاں سے جا رہا تھا۔ مہرماں کو دیکھ کے وہ ضبط کی کڑی منزلوں سے گزر رہا تھا۔ اماں پلیز، آپ ایک فوجی کی ماں ہیں، اور فوجیوں کی ماں کے دل بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ انس نے انہیں حوصلہ دیا۔ انس بیٹا، تم پرواہ نہ کرو، میں ہوں نا، سنبھال لوں گا۔ سفیر صاحب نے تسلی دی تھی۔ اور فوجیوں کے دل پتھر کے ہوتے ہیں۔ نیہا نہ جانے کب آئی تھی، پیچھے سے اسے لقمہ دیا۔ ہاں نیہا، اب تو میں واقعی پتھر ہو چلا ہوں۔ انس کمال ضبط سے مسکرایا۔ گنجی آنکھوں میں ضبط کی سرخی نے ان کی سحر انگیزی اور بڑھا دی تھی۔ لو، ایک اور آ گئی۔ اللہ نے اولاد کے نام پہ مجھے 2 نمونے ہی دیے ہیں جو صرف ماں کا دل جلانا جانتے ہیں۔ عالیہ بیگم نے طنز کیا۔ اماں، میرے بارے میں آپ کا خیال بہت درست ہے، لیکن بھائی کے دل میں بہت محبت ہے۔ ویسے بھائی، تمہارا سلسلہ کہاں تک پہنچا؟ کون سا سلسلہ؟ انس حیران ہوا۔ وہی، وہ جو تم رسال پور جانے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ کسی کو روک لو گے۔ نیہا کو اب تک یاد تھا۔ نیہا، تم بہت فضول بولنے لگی ہو، اپنے کام سے کام رکھو، فالتو باتیں مت کیا کرو۔ انس کا لہجہ بہت سخت تھا۔ بھائی، نیہا کا منہ کھل گیا تھا۔ کیا بھائی، تم لاؤبالی پن چھوڑو اور سنجیدہ ہو جاؤ، انس نے تحکم سے کہا۔ اس کی طرح؟ نیہا نے مہرماں کی طرف اشارہ کیا۔ انس نے کچڑتی سی نگاہ اس پہ ڈالی اور کھڑا ہو گیا۔ اللہ حافظ کہتا ہوا باہر آ گیا۔ یہ تمہارا اور انس بھائی کا جھگڑا ہوا ہے کیا؟ نیہا نے پوچھا۔ نہیں تو، مہرماں نے بے نیاز بن کے کہا۔ اندر ہی اندر وہ دکھی ہوئی تھی۔ انس، لان سے گزر کے وہ بھاگ کے پورچ میں آئی تھی جو کار میں بیٹھنے کو تھا۔ کیا بات ہے؟ انس کا لہجہ سپاٹ تھا، اس کے چہرے پہ کوئی تاثر نہ تھا، آنکھوں پہ گلاسز تھے جس کی وجہ سے اس کے تاثرات کا کچھ پتہ نہ چلتا تھا۔ انس، آپ مت جائیں، مہرماں نے کہا۔ انس ایک گہری سانس لے کے رہ گیا۔ مہرماں، مجھے جانا ہے، میں یہاں رہا تو معلوم نہیں کب بدل جاؤں، میری ساری ریاست بیکار ہو جائے گی، مجھے کچھ وقت چاہیے۔ مہرماں اسے دکھ سے دیکھ کے رہ گئی تھی، وہ چاہ کے بھی اس کے غم کا مداوا نہیں کر سکتی تھی۔ آج سے چینل پہ جانا ہے نا تم نے؟ نیہا نے تیزی سے ہاتھ چلاتی مہرماں سے کہا۔ ہاں۔ اوکے، بیسٹ آف لک دین، خدا تمہاری محبت میں تمہیں کامیاب کرے، نیہا ہولے سے اس کے کان میں بولی تھی۔ یہ سیل کب سے بج رہا ہے، یا تو اسے بند کر لو یا پھر چک لو۔ سمر نے زبان کا مکسچر بنا لیا تھا۔ اچھا، کس کا ہے؟ حالار ٹریڈ مل سے اترتا ہوا بولا۔ یہ وقت اس کی ایکسرسائز کا ہوتا تھا۔ گھر سے ہے، شاید تائی جان کا۔ اوہ، اماں جان! حالار نے تیزی سے ہاتھ میں موبائل لیا۔ اماں جان ناراض ہو جاتی تو اچھا نہیں ہوتا۔ اس نے فوراً گھر کے نمبر ملائے تھے۔ السلام علیکم اماں جان۔ حالار کا لہجہ معتب سا تھا۔ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہو حالار بیٹا؟ اماں جان کی پروقار سی آواز سنائی دی۔ جی، اور آپ؟ ہم بھی ٹھیک ہیں۔ تم کب آ رہے ہو گھر؟ خیریت اماں جان؟ ہاں، خیریت ہی ہے، سبین پاکستان آ چکی ہے، میں چاہتی ہوں تم اسے دیکھ لو تاکہ ہم سلسلہ آگے بڑھا سکیں۔
अम्मा का इशारा उसकी शादी की तरफ था। हालार गहरी सांस लेके रह गया था। ये एक मुसीबत ही थी। अम्मा जान, मेरा इरादा नहीं है फिलहाल। मीर हालार, आपको अपने बाप की तरह मनमानी की आदत हो चुकी है। अब और नहीं, अगले हफ्ते तुम 30 बरस के हो जाओगे। इस उम्र में लोग 3-4 बच्चों के बाप बन जाते हैं। अम्मा जान आज उसे बख्शने के मूड में नहीं थी। अम्मा प्लीज, मैं किसी सबीन से शादी नहीं करूंगा। हालार के तस्वुर के पर्दे में एक अक्स लहराया था। जिंदगी की रानाइयों से भरपूर चेहरा जो हर पल खुशी कशीद करता था। वो जैसे किसी नतीजे पे पहुंच चुका था। अम्मा जान, मैं आपको जल्द ही अपना फैसला सुना दूंगा, बस कुछ दिन और। हालार जाजिब ने कुछ सोच के राब्ता मुनक़ता किया था। मेहरमा, तुम तो अभी से बहुत जबरदस्त जा रही हो। प्रोग्राम मैनेजर ने दिल खोल के उसकी तारीफ की थी। 2 हफ्ते हो चुके थे उसे एफएम पे। वीक में उसके 3 शोज होते थे, एक मॉर्निंग में, एक दोपहर में और एक इवनिंग ड्राइव टाइम। आज इवनिंग ड्राइव टाइम था। थैंक्स, मेहरमा ने कहा। कुछ फारिग हो आज? पीएम ने पूछा। खैरियत? मेहरमा ने पूछा। हाँ, एक्चुअली हालार जासिब से तो तुम वाकिफ ही हो। आज उसकी सालगिरह है। हर साल हम एफएम पे सेलिब्रेट करते हैं, तो कुछ अरेंजमेंट्स करनी थी। तुम अपने होम शो पे बहुत अच्छी टिप्स देती हो डेकोरेशन की। चलो आज उसे आजमाते हैं, पीएम ने तफसील से बताया। तो वाकई नेहा के कहने के मुताबिक धीरे धीरे सही हालार से शनासाई हो रही थी। ओके, मेहरमा के लिए जैसे ये बहुत बड़ी खुशबख्ती थी। उसने बहुत दिल से जान लगा के अंग अंग संवारा था उस जगह का जहाँ वेन्यू था। सफेद गुब्बारों और गुलाबी महकते फूलों के गुलदस्ते से सजा वेन्यू बहुत फ्रेश लुक दे रहा था। हालार जासिब अब तक नहीं आया था, लेकिन उसने आना था। इतने बरस से उसकी सालगिरह यूं ही सेलिब्रेट होती थी। हालार जासिब आया था। मेहरमा आगे बढ़ी थी, मगर फिर साकित हो गई थी हालार जासिब के संग किसी को देख के। हालार जासिब के साथ दाखिल होने वाली कोई और नहीं, नेहा सफीर थी। उसने मेहरमा को देख लिया था। माँ, नेहा, तुम और यहाँ, और वो भी। मेहरमा ने बात अधूरी छोड़ी। और हालार जासिब के साथ। नेहा ने उसकी बात मुकम्मल की। एक्चुअली ये मुझे मॉल में मिले थे, नेहा ने अभी बताना शुरू किया था, जब ये हालार जासिब उनकी जानिब मुतवज्जा हुआ था। क्या इत्तेफाक है ना नेहा, हम हमेशा मॉल में ही मिलते हैं। ये तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों को शॉपिंग का क्रेज है, नेहा ने बेसाख्ता कहा। मेहरमा बेसाख्ता उसके चेहरे को देखे गई। खिले खिले सुर्ख चेहरे वाली नेहा, जो सब्ज कुर्ते के साथ सफेद सिगरेट पैंट पहने, सफेद स्कार्फ के साथ और अपनी असली खुद-एतमाद मुस्कान के साथ वो हर जगह छा जाती थी। हाँ, ये तो है नेहा। वैसे मिस मेहरमा, आज की डेकोरेशन के लिए थैंक्स, हालार ने अतराफ में नजर दौड़ाते हुए कहा था। मेहरमा इतनी सी तवज्जो पे खिल गई थी और उसने ये नोट ही ना किया कि वो अब तक मिस मेहरमा और नेहा सिर्फ नेहा है। आप ये डिजर्व करते हैं। कोई मेहरमा के दिल से पूछता, उसके बस में होता तो वो आज दुनिया का अंग अंग सजा देती। फंक्शन बहुत शानदार था। नेहा उसे एक कोने में ले गई थी। देखा, मैं ना कहती थी उसकी तरफ बढ़ो तो सही। देखो, धीरे धीरे सही उससे वाकफियत तो हो रही है। हाँ, ये तो है, मेहरमा ने हालार को देखते हुए कहा, जो सफेद शर्ट की आस्तीनें मोड़े हुए, बाजू सीने पे लपेटे, हौले हौले मुस्कुरा रहा था। उसके वजीह चेहरे पे मुस्कान किस कदर भली लगती थी। तुम्हें पता है, आज उन्होंने मुझे खुद ऑफर की यहाँ आने की। अपनी सालगिरह का भी बताया मेहरमा, और ये भी बताया कि तुम डेकोरेशन कर रही हो। मेरी मानो मेहरमा, तुम्हारा वक्त बदलने को है, मोहब्बत मेहरबान होने को है, नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा। और पास घूमती तकदीर मुस्कुराई थी कि ये मोहब्बत मेहरबान होने को तैयार थी, मगर किस पे, ये सिर्फ ऊपर वाला जानता था। मिस मेहरमा, अगर आपको बुरा न लगे तो आपसे एक बात पूछूं? हालार ने उसे मुखातिब किया तो वो उसे चौंक के देखने लगी। हालार साहब, आपके चैनल का ड्राइवर हमें छोड़ाएगा, इसलिए आप हमें ड्रॉप करने की ऑफर ना करें, नेहा ने उसकी बात उचकते हुए कहा। आई नो नेहा, बट मैं कुछ और कह रहा था। ओह अच्छा, मैं अभी कंफर्म करके आती हूँ पीएम से, नेहा ने फौरन उन्हें मौका दिया था। खासी अक्लमंद है ना नेहा, हालार ने दिलचस्पी से कहा।
ہاں نیہا بہت اچھی ہے، صاف دل کی۔ مہرما بھی مسکرائی تھی، وہ بلا تھکان اس کے لیے بول سکتی تھی۔ یہ تو ہے۔ خیر میں کیا کہہ رہا تھا؟ ہالار نے تمہید باندھی۔ آپ کچھ پوچھ رہے تھے غالباً، مہرما نے یاد دلایا۔ مس مہرما، اٹس پرسنل بٹ یہ ضروری ہے۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ مہرما الجھی۔ کیا آپ دونوں انگیجڈ ہیں کہیں؟ حالات کے سوال پہ مہرما کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہوئی تھیں۔ کیا اس کی خوش نصیبی دستک دینے لگی تھی؟ محبت مہربان ہونے لگی تھی؟ نہیں، مہرما نے نفی میں سر ہلایا تھا بمشکل۔ اس کی تو جان جیسے مشکل میں پڑنے لگی تھی۔ یہ تو کافی اچھا ہو گیا، حالار نے پرسکون سانس خارج کی۔ مہرما اس بات پہ بلش ہو گئی تھی، اس سے کھڑا رہنا دشوار ہو گیا تھا۔ وہ تیز قدموں سے وہاں سے دور ہوئی تھی۔ حالار مسکرا کے آگے بڑھنے لگا۔ جب ہی اس کی نظر نیچے پڑی چیز پہ گئی۔ یہاں ابھی مہرما کھڑی تھی۔ یہ شاید اس کا کارڈ تھا۔ حالار نے کارڈ اٹھایا تھا، مہرما کا ہی کارڈ تھا، سروس کارڈ ریڈیو کا۔ وہ تصویر سے پہچانا۔ حالار کی نظر یوں ہی کارڈ پہ پھسلی تھی اور اس کی نظریں ساکت کی ساکت رہ گئی تھیں۔ یہ کیا ہوا تھا؟ کیا اس کی تلاش ختم ہو گئی تھی؟ کسی نے کیا خوب کہا ہے، اپنے ہی خول اور محدود سوچ کے پیمانے بنا کے رہنے والے بعض اوقات وہ حاصل نہیں کر پاتے جن کی انہیں ایک عرصے سے تلاش ہوتی ہے، جستجو ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے ہی آپ اور اپنی ذات میں اس قدر مگن ہوتے ہیں کہ وہ کہیں اور دیکھنا اور سوچنا پسند بھی نہیں کرتا۔ ان کے لیے اپنی ذات ہی کامل ہوتی ہے۔ سو یہی سب میر حالار جازب کے ساتھ ہوا تھا۔ اس نے اگر انٹرویو والے دن مہرما سیال کی فائل دیکھ لی ہوتی تو اسی دن اس کی تلاش ختم ہو جاتی، 3 ماہ پہلے ہی۔ وہ وہی تھی یقیناً، اس کا نام بتا رہا تھا اس کی پہچان، مہرما سیال۔ حالار سے غلطی ہوئی تھی لیکن اب اور نہیں۔ اس نے بغور ادھر ادھر دیکھا، کوئی اس طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس نے ایک پک لی تھی اس کارڈ کی، پھر سیل واپس رکھ ہی رہا تھا جب مہرما دوبارہ آئی تھی۔ ایکسکیوز می، آئی لاسٹ مائی کارڈ، کیا وہ یہاں ہے؟ مہرما نے پوچھا۔ کبھی کبھی دوسرے کا کھو جانا ہمیں ہمارا کچھ کھویا ہوا ملا دیتا ہے، حالار نے بغور اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ مہرما کے تو کچھ پلے نہ پڑا تھا، وہ ہونقوں کی طرح اسے دیکھے گئی۔ حالار جازب اس پہ ایک اچٹتی نظر ڈال کے آگے بڑھ چکا تھا۔ او ہیلو، کیا فریز ہو گئی ہو؟ نیہا نے اسے جھنجھوڑا۔ نہیں تو پھر چلو۔ نیہا اسے آنے کا اشارہ کر کے خود بھی چلنے لگی تھی۔ آج کے دن اس کے ہاتھ کی ریکھاؤں میں محبت کے کچھ رنگ اترے تھے، اور کون جانے یہ رنگ کتنے پھیکے تھے جن کے دھندلے عکس اس پہ چھانے لگے تھے۔ رات ہوا کے رتھ پہ سوار آج بڑے شان سے چمکتے چاند کی روشنی کے تعاقب میں مہرما کے آنگن میں اتری تھی۔ مہرما جھولے پہ ہولے ہولے جھولتے حالار جازب کے الفاظ کی تاثیر محسوس کر رہی تھی۔ آپ کہیں انگیج تو نہیں؟ ان لفظوں میں کیسا جادو تھا، کیسا سحر تھا۔ حالار جازب لفظوں سے سحر طاری کرنا جانتا تھا اور مہرما اس سحر میں مکمل طور سے گرفتار ہو چکی تھی۔ اور سحر تو جس چیز کا بھی ہو وہ خطرناک ہی ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، یوں اکیلے اکیلے مسکرایا جا رہا ہے؟ خیر تو ہے؟ نیہا دروازے سے ٹیک لگائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ پورے چاند کی روشنی کا عکس مہرما کے چہرے پہ جگمگا رہا تھا۔ بس ہے کچھ بات، مہرما شاید مسکرائی تھی، تبھی ہوا نے ڈھیر سارے پھول اس پہ نچھاور کیے تھے۔ کاسنی پھول بھی مہرما کے سنگ مسکائے تھے۔ تو چلو جلدی سے بتا دو، نیہا اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اشتیاق سے بولی تھی۔ تمہیں پتا ہے آج حالار جازب نے مجھ سے کچھ کہا، انفیکٹ انہوں نے مجھ سے پوچھا۔ مہرما نے بتایا۔ اف ماں، اب بتا بھی چکو، نیہا سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ تم لوگ کہیں انگیج تو نہیں ہو؟ تم لوگ مطلب؟ نیہا حیرانگی سے بولی۔ مطلب میں اور تم، مہرما نے وضاحت کی۔ اوہ مائی گاڈ، کتنا چالاک ہے یہ میر حالار، اپنے کام کی بات بھی ایسے پوچھی کہ کہیں تم مائنڈ نہ کر جاؤ۔ مطلب جنرلی کہا، ہم دونوں کا بندہ ہے تو ذہین، نیہا متاثر ہوتے ہوئے بولی۔ مہرما نے دھیرے سے سر ہلایا۔ اوئے ہوئے، چلو اب تو تم خوش نصیب ہو جاؤ، تمہیں تمہاری منزل بس ملنے کو ہے، کچھ دیر انتظار اور بس، نیہا نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔
میری 17 سال کی محبت ہے نیہا، بنا کسی غرض کی۔ جانتی ہوں مائی ڈیئر، مگر آج کل مٹیریلسٹک ہونا پڑتا ہے، اور تم کون سا ڈاکہ ڈال رہی ہو؟ اس سے ایک بات اور بھی کلیئر ہو گئی ہے کہ وہ خود بھی ان میرڈ ہے۔ اوہ ماں، میں بہت خوش ہوں، چلو کسی کو تو اس کی محبت ملی۔ نیہا ایک ہی سانس میں بولی۔ مطلب؟ اور کون ہے ایسا؟ مہر ماں حیرانگی سے بولی۔ انس بھائی، مجھے لگتا ہے وہ جسے پسند کرتے تھے اس نے انہیں دھوکہ دیا ہے۔ اتنا بدل گئے ہیں انس بھائی، نیہا نے پرسوچ لہجے میں کہا تو مہر ماں ایک بار پھر شرمندہ ہوئی تھی۔ مجھے معلوم ہوتا کہ میں وہ لڑکی ہوں جسے انس پسند کرتے ہیں تو میں اپنے دل میں کبھی حالار کو جگہ نہ دیتی، مگر اس پہ میرا اختیار تو نہیں چلتا، یہ میرے بس میں نہیں۔ خدا گواہ ہے میں انس کا دل کبھی نہیں توڑنا چاہتی تھی، مہر ماں بوجھل دل سے اپنے آپ سے ہی بولی تھی۔ خیر تم بس اچھا اچھا سوچو، نیہا نے مسکرا کے کہا۔ ہوا ایک دم پتہ نہیں کیوں بوجھل ہو گئی تھی۔ میں نے کہہ دیا نا مجھے کچھ نہیں کھانا، لے جاؤ یہاں سے یہ سب، ورنہ یہ سب تمہارے منہ پہ مار دوں گا، اس نے انتہائی اکڑ پن سے کہا تھا جو اس کے مزاج کا خاصا تھا، اور یہ رنگ تب مزید گہرا ہوتا جب اس کی کوئی بات نہیں مانی جاتی تھی۔ وہ میر سیال تھا، میر برفت کا سب سے لاڈلا اور نک چڑھا بیٹا۔ اسے بگاڑنے میں سب سے بڑا ہاتھ اس کی ماں کا تھا، اپنی ہر ضد وہ منوا لیتا تھا، لیکن اس بار اس کی ضد ماننے کو میر برفت تیار نہ تھے۔ وہ پڑھنے کے لیے شہر جانا چاہتا تھا، میر جاسب کی طرح جو MBBS کر رہا تھا۔ میر برفت جو اپنے زمانے کے اکھڑ اور جانے مانے بزنس مین ہونے کے ساتھ اونچے خاندان کے چشم و چراغ تھے، اپنے آگے کسی کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، تو میر سیال بھی انہی کا بیٹا تھا، ان سے 2 ہاتھ آگے۔ کاٹن انڈسٹری میں ان کا ایک نام تھا، ان کی پہچان تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ اب سیال ان کے ساتھ بزنس میں ان کا ہاتھ بٹائے، کیونکہ میر جاسب کی فیلڈ ہی الگ تھی اور میر ہمدان سب سے چھوٹا تھا۔ سب سے بڑے میر جاسب تھے، اس کے بعد میر سیال اور پھر میر ہمدان۔ خدا نے انہیں ہر طرح کی نعمت سے نوازا تھا سوائے رحمت کے، یعنی بیٹی کے۔ میر برفت کی نہ کوئی بہن تھی اور نہ ان کی کوئی بیٹی تھی، انہیں یہ کمی بہت محسوس ہوتی تھی۔ یہ اور بات کہ انہوں نے کبھی اپنے مزاج سے محسوس نہیں ہونے دیا تھا۔ میر جاسب کو بھی اس شرط پہ انہوں نے شہر جانے دیا تھا کہ پہلے اس کی شادی اپنی بھتیجی سے کروائی تھی، مگر قسمت سے ان کے ہاں بھی نعمت تھی، یعنی میر حالات کی، جو ابھی کچھ سال کا تھا، اور پھر ان کی بہو کا اترا مزاج، وہ پلا کی نک چڑھی اور خود پسند خاتون تھی۔ میر جاسب سے ان کی بنتی ہی نہ تھی، مجموعی طور پر پورا گھرانہ ہی انوکھے مزاج کا تھا۔ سیال پتر، کھا لے بیٹا، آنے دے اپنے باپ کو، میں خود ان سے بات کرتی ہوں، اماں نے اسے پچکارا۔ جب وہ میری نہیں سن رہے تو آپ کی کہاں سے سنیں گے؟ سیال تنک کے بولا۔ باپ پہ کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ میں خود بات کرتی ہوں، میر صاحب کو ماننا ہی پڑے گی، اماں نے اس سے وعدہ کیا۔ پکا؟ اس نے تصدیق چاہی۔ بالکل، اب تم کھانا کھاؤ۔ ماں کے کہنے پہ وہ نخرے سے سامنے موجود رزق کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اماں پلیز، اماں ابا سے کہیے نا مجھے لینے دیں ایڈمیشن، اس نے اماں کی منت کی تھی۔ سیاہ آنکھوں میں ذہانت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، چمکتی رات جیسی آنکھیں تھیں اس کی۔ 100 بار لو ایڈمیشن، مگر اس میں جس میں تمہارے ابا کہہ چکے ہیں۔ دیکھ سمیا، میں زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوں، مگر اتنا جانتی ہوں کہ تیرا باپ بھلے کے لیے ہی کہہ رہا ہے سب۔ اماں، اچھی اماں، میں نے نہ انگریزی ادب میں MA کرنا ہے نہ سائیکالوجی میں، مجھے تو MBA کرنا ہے۔ دیکھ سمیا، لڑکیاں بزنس نہیں پڑھتی۔ پڑھتی تو ہیں اماں، آپ کبھی دیکھیں تو صحیح یونیورسٹی میں جا کے، سمیا نے انہیں بتایا۔ تمہارا باپ تمہیں پڑھنے کی اجازت دے رہا ہے، بس اسے ہی غنیمت جانو اور میرا دماغ نہ کھاؤ۔ اماں، مجھے بزنس ہی پڑھنا ہے، آخر لڑکیاں پہلے ڈاکٹر بھی تو نہیں بنتی تھی، مگر اب دیکھیں بنتی ہیں۔ مانا کہ اس فیلڈ میں لڑکیاں کم ہیں، مگر آہستہ آہستہ اور بھی آئیں گی، سمیا نے دلیل دی۔ بچے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، تو جو بھی پڑھ، جا کے اپنے باپ سے کہہ یہ سب، انہیں قائل کر۔ اماں نے ہاتھ جھاڑے، تبھی تھکا ہارا سفیر اندر آیا تھا۔ کیا بات ہے، کسے قائل کرنا ہے؟ بھائی دیکھے نا،
ابا مجھے MBA میں داخلہ نہیں لینے دے رہے، سمیہ نے بھائی کو بتایا۔ مگر کیوں اماں؟ سفیر نے اماں سے پانی کا گلاس لیتے ہوئے کہا۔ تمہارا باپ ہی جانے بھائی، مجھے نہیں پتا، مجھے MBA ہی کرنا ہے۔ اچھا تم فکر نہ کرو، ابا سے میں خود بات کروں گا، سفیر نے اسے تسلی دی۔ سچی؟ بھائی کتنے اچھے ہیں آپ، سمیہ بے اختیار خوش ہوئی تھی۔ یوسف صاحب کے 2 ہی بچے تھے، سفیر اور سمیہ۔ سفیر MA کر رہا تھا جبکہ سمیہ گریجویشن کے بعد MBA کرنا چاہتی تھی۔ وہ زمانے کے ساتھ چلنے والی لڑکی تھی، اسے یقین تھا بھائی ابا کو منا لے گا۔ ابا آخر ہر چیز کیا ہے؟ سفیر ابا کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ لڑکی ذات ہے، کیا فرق پڑتا ہے ابا، اب دور بدل رہا ہے، ہمارا دور اب بھی وہی ہے۔ ابا پلیز، میں خود اس کا دھیان رکھوں گا پوری ذمہ داری سے، ہمارے ڈپارٹمنٹ زیادہ دور نہیں ہوں گے، اس نے ابا کو یقین دلایا۔ سمیہ کا دل دھڑک اٹھا، وہ دروازے کے پیچھے کھڑی تھی۔ یقین سے کہہ رہے ہو؟ یوسف صاحب نے کہا۔ جی ابا، آپ کو شکایت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے برخوردار، اگر اوپر نیچے کچھ ہوا تو پھر یاد رکھنا یہ اچھا نہیں ہوگا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، سفیر نے کہنے کے ساتھ سمیہ کو ہاتھ کے اشارے سے وکٹری کا نشان دکھایا تھا۔ سمیہ کا دل خوشی سے بھر گیا تھا۔ اف، یونی لائف، ایک نئی زندگی کے مزے، اور یہ نئی زندگی اسے کیا رنگ دکھانے والی تھی، کوئی واقف نہ تھا۔ میر صاحب، آپ سیال کو اجازت دے کیوں نہیں دیتے؟ بیگم برفت نے انہیں مخاطب کیا۔ اب وہ ہمارے ساتھ بزنس سنبھالے گا۔ وہ اس کے لیے تیار نہیں، اس نے MBA کرنا ہے، پھر وہ کہہ تو رہا ہے کہ وہ آ جائے گا اس طرف، ہمیں بھی اس کی ضرورت ہے۔ دیکھیں میر صاحب، وہ بہت ضدی ہے، ابھی اس کی بات نہ مانی تو پھر وہ اس طرف آئے گا ہی نہیں، بزنس کا نام بھی نہیں لے گا، ڈگری لے گا تو کاروبار کی سوجھ بوجھ بڑھے گی۔ بیگم برفت نے قائل کیا۔ سوجھ بوجھ تجربے سے آتی ہے، ڈگریوں سے نہیں نغمہ خاتون۔ میر صاحب، آپ کے فائدے کی ہی بات ہے، جاسب کو تو آپ جانتے ہی ہیں، اور ہمدان تو ابھی بچہ ہے، یہاں سب اپنی منمانی کریں، بس بلاؤ اس نالائق کو، اس کی بات مان لی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں وہ ہم پہ حاوی ہو گیا ہے، اسے بھی ہماری ایک بات ماننی ہوگی، میر برفت نے کہا۔ کون سی بات؟ نغمہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ یہ ہم اسے ہی بتائیں گے، میر برفت کہہ کے پھر سے اخبار میں گم ہو چلے تھے۔ اب کیا کہیں گے یہ؟ بیگم برفت نے اپنا سر تھام لیا۔ ضد اور اکڑ پن کی اگر کوئی مجسم شکل ہوتی تو وہ میر سیال کی صورت میں ہوتی۔ اس کا پرنخوت چہرہ اس بات کی غمازی کرتا تھا کہ وہ جیتنے والوں میں سے ہے، اپنی بات منوانے والوں میں سے ہے۔ اس وقت بھی میر برفت اس کی بات مان چکے تھے، لیکن اب بھی وہ تنے تنے تاثرات کے ساتھ باپ کے سامنے بیٹھا تھا۔ وجہ تسمیہ باپ کی شرط تھی۔ تو تم یونیورسٹی جانا چاہتے ہو MBA کے لیے؟ پچھلے 1 ہفتے سے میں یہی کہہ رہا ہوں، مگر آپ پھر بھی مجھ سے پوچھ رہے ہیں، سیال نے تلخی سے کہا تھا۔ میر سیال، باپ کے سامنے بیٹھو ذرا اطمینان سے، نغمہ بیگم نے تنبیہی لہجے میں کہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جو مفاہمت کی راہ انہوں نے ہموار کی ہے، کہیں وہ دونوں کی تلخ کلامی کے لپیٹے میں بند نہ ہو جائے۔ کچھ ایسے ہی تھے وہ باپ بیٹا۔ نغمہ، ہم بات کر رہے ہیں نا؟ ٹھیک ہے سیال، تم جا سکتے ہو، مگر ہماری ایک شرط ہے۔ میر برفت نے نیم رضامندی شرط سے مشروط کی تھی۔ بابا جان، یہ کوئی تھرل گیم نہیں جس میں ٹاسک اچیو کرنے کی شرطیں رکھی جائیں، فرمائیں، سیال نے جھلا کے کہا۔ ہم چاہتے ہیں تم ذمہ دار ہو جاؤ، اس لیے تمہاری شادی کر دیں۔ کیا شادی؟ اور وہ بھی میں؟ آپ کو یہ خوش فہمی کیوں کر لاحق ہوئی کہ میں شادی کے بعد ذمہ دار بن جاؤں گا؟ سیال کو جیسے کرنٹ لگا تھا۔ میر سیال، ایک بات اپنے دماغ میں بٹھا لو، یہ بات مانو گے تو ہی تمہیں اجازت ملے گی۔ آپ بھی سن لیں بابا جان، میری مرضی کے خلاف اگر میری شادی کی گئی تو یقین رکھیں نہ آنے والی سکھ میں رہے گی نہ گھر والے، اور مونا بھابھی کافی نہیں ہے کیا آپ لوگوں کے لیے؟ سیال نے بھی اپنی ہی کرنی تھی آخر کو۔ سیال، تم جاؤ باہر، میں بات کرتی ہوں۔ بات بگڑتے دیکھ کے ہمیشہ کی طرح انہوں نے سیال کو منظر نامے سے ہٹایا تھا۔ اماں، سیال نے بولنا چاہا۔ جاؤ،
और आंखों से उन्होंने उसे तसल्ली का इशारा भी दिया। सियाल जानता था अम्मा संभाल लेंगी। मीर साहब क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूँ? औलाद जवान हो जाए तो शादी करनी ही पड़ती है उसकी। आपकी बात सोलाने दुरुस्त है, मगर आप एक सही बात गलत वक्त पे कर रहे हैं। नगमा, आप हद से बढ़ रही हैं। मीर परफत का पारा चढ़ गया था। गुस्ताखी माफ, मगर आप इस बात को किसी और वक्त के लिए उठा रखें। वो अव्वल तो मानेगा नहीं, और अगर मान भी गया तो फिर वो हमारे हाथों से निकल जाएगा, ना घर बसाएगा, ना आपके कारोबार में हाथ बटाएगा। जाजिब तो वैसे ही डॉक्टरी पढ़ रहा है, फिर कौन संभालेगा ये बिजनेस? नगमा बेगम ने तरीके से सिचुएशन हैंडल की थी जिसमें उनको मलका हासिल था। लोगों की सोच कैसे बदलनी है। मीर परफत हंकारा भर के रह गए। उनकी पुरसोच खामोशी नीम रसामंदी थी। नगमा बेगम खामोशी से अपनी फतहमंदी पे मुस्कुराई थीं। आप फिक्र न करें, सियाल के लिए हम अपनी हमपल्ला खानदानी लड़की लाएंगे, नगमा ने तसल्ली दी थी, और तकदीर मुस्कुराई थी। आज उन सब का यूनिवर्सिटी में पहला दिन था। जबकि क्लासेस स्टार्ट हुए 2 हफ्ते हो चुके थे। ओह, सियाल आ गया। दोस्तों की नजर उस पे पड़ी थी। ओह मेरे यार, इतनी देर से? एक ने कहा। ओहो, शेर हमेशा देर से आता है और सियाल तो हमारा शेर है, दूसरे दोस्त ने कहा। सही मायनों में बल्कि खुशामद की थी, और ये खुशामद इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। शेर देर से आता है, मगर यूनिवर्सिटी नहीं, जंगल में आता है, और पढ़ने नहीं, शिकार के लिए आता है। चूंकि ये यूनिवर्सिटी है तो बराए मेहरबानी इंसानों की तरह वक्त पे तशरीफ लाएं। निस्वानी मगर सपाट आवाज पे सबने मुड़ के पीछे देखा था। काली रात जैसी चमकते सितारों की मानंद आंखें अपने सर्द गुलाबी चेहरे पे लिए वो लड़की खड़ी थी। कोई टीचर? सबके दिमाग में पहला यही ख्याल आया था। आप लोग एमबीए के फ्रेशर्स हैं? जी, एक ने हिम्मत करके कहा। क्या बारूक पर्सनालिटी थी लड़की की। रूम नंबर 10, प्रोफेसर नजम की क्लास है, कोर्स 901 की। तशरीफ ले आए। वैसे भी इकबाल के शाहीन, ओह नहीं, जंगल के शेर काफी लेट हो चुके हैं। मेरे ख्याल से 2 हफ्ते काफी होते हैं। आखिरी बात मीर सियाल को देख के कही थी उसने, जो उन सब में अलग ही दिख रहा था। तीखे नैन नक्श और ग्रे आंखें, और फिर उसका लिबास ब्लैक लेदर जैकेट, इम्पोर्टेड शूज और रिस्ट वॉच के साथ। को के जमाने में किस्म किस्म के ब्रांड न थे, मगर अंग्रेजों, कोरियन और जापानी माल ही ब्रांडेड माना जाता था। कौन थी ये? सियाल उसके जाने के बाद बोला। कैसे धड़ल्ले से वो उसे बोल के चली गई थी। पता नहीं, हम तो खुद अभी आज आए हैं। चल पता चल जाएगा। बस दुआ कर ये हमारी टीचर ना हो, बंदा ख्वामखा ही डर जाए। सियाल के सबसे बड़े चमचे आसिम ने कहा था। चलो चल के देखते हैं, कितनी तोप शय है मोहतरमा। सियाल को उसका नखवत भरा अंदाज याद आया तो वो नए सिरे से सुलग उठा। क्लास में पहुंच के खामोशी से उन्होंने अपनी निशिस्त संभाल ली थी। लेक्चर जारी था। उसके खत्म होने के बाद प्रोफेसर साहब उनकी तरफ मुतवज्जा हुए थे। वो तादाद में 5 थे और आज ही आए थे। आप लोगों ने काफी लेट ज्वाइन क्यों किया? प्रोफेसर साहब ने पूछा। असल में सियाल बिजी था इसलिए। आप तो मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट मीर परफत को तो जानते ही होंगे, उनके बेटे हैं। दरपर्दा सियाल की अहमियत बताने की कोशिश की गई थी। और आप लोग? प्रोफेसर ने उन चारों से पूछा। सर, ये बेचारे इनके बगैर कैसे आते? आप जानते तो होंगे ना, जहाँ देख वहाँ चमचे। ये दोनों एक दूसरे के बिना बेकार हैं, एक लड़की ने पाटदार आवाज में कहा था। क्लास में सिर्फ 2 लड़कियां थीं और बाकी लड़के। एक जबरदस्त कहकहा पड़ा था इस बात पे। ओह, ये लड़कियां कब से बिजनेस पढ़ने लग गईं? चूल्हा चौकी तो इनसे संभलता नहीं। मीर सियाल ने सीधा वार किया था। जब से इकबाल के शाहीन जंगल के शेर बन गए हैं और अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल हो गए हैं, और हम लड़कियां जब जमीन का सीना चीर के बीज लगा के पौधा परवान चढ़ा सकती हैं, तो एमबीए क्यों नहीं कर सकती? दूसरी लड़की ने मुड़ के कहा था। अरे, ये तो वही है। सब चौंक पड़े थे। एक बार फिर उसने उनकी तबीयत हरी की थी। समिया यूसुफ, काम डाउन। और बॉयज, डोंट मिसबिहेव। टाइम बदल रहा है, आप लोग कॉम्प्रोमाइज करें, प्रोफेसर साहब ने तहम्मुल से कहा था।
سمیہ نے سب کی طبیعت ہری کر دی تھی. پہلے دن سے ہی وہ دبنگ قسم کی لڑکی ثابت ہوئی تھی اور اس کی واحد فیمیل کلاس فیلو شینا تھی. کرنل افتخار کی لاڈلی ٹام بوائے. دونوں کے مزاج بہت جلد مل گئے تھے. سمیہ یوسف. سیال نے نام ایسے لیا جیسے کڑوا کریلا چبایا ہو، اور یہ کڑوا کریلا اسے کتنی مٹھاس دینے والا تھا وہ نہیں جانتا تھا. استاد، ہماری تو صحیح بینڈ بجائی اس نے. اشارہ سمیہ کی طرف تھا عاصم کا. سنا ہے بہت توپ چیز ہے، خوبصورتی کے ساتھ ذہانت اس کا پلس پوائنٹ ہے، ایک نے بتایا. ورنہ عموماً خوبصورت لڑکیاں بے وقوف ہوتی ہیں، سیال نے کہا. سنا ہے پٹھے پہ ہاتھ بھی نہیں دھرنے دیتی، آتی جاتی بھائی کے ساتھ ہے، اور باپ اسکول ہیڈ ماسٹر. عاصم کے پاس مکمل رپورٹ تھی. ہمارا شیر ہے نا، اس ایتھری کھوڑی کو لگام ڈالنے کے لیے، کسی نے کہا تھا. سیال کو خواہ کا ہی غصہ آیا تھا. آئندہ کے بعد کوئی شیر ویر نہیں کرے گا، اور اس معاملے سے دور رہو. لڑکی دیکھی نہیں دماغ خراب ہونا شروع. سیال لائبریری سے نکلتی سمیہ کو دیکھ کے بولا، جو درخت کے نیچے کھڑے سفیر کے پاس جا رکی تھی، جو بائک پہ اس کا انتظار کر رہا تھا. لو دیکھو ان محترمہ کی شرافت، کیسے جا کے کھڑی ہے اس لڑکے کے پاس. ان لڑکیوں کو یونیورسٹی کا ماحول خراب کرنے کے لیے بھیجتے ہیں کیا؟ منور نے کہا تھا. سیال کی گرے آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی. اوئے، وہ اس کا بھائی ہے، عاصم نے منور کو ڈپٹتے ہوئے کہا. ذرا شرم ہے تم لوگوں میں کہ نہیں؟ کل کو تمہاری بہنوں پہ کسی نے ایسا کہا تو؟ دشمنی میں بھی انسان کو اخلاقیات نہیں بھولنی چاہیے. سیال تلخی سے بولا تھا. نظریں اب بھی سمیہ پہ تھیں. کچھ تو بہت الگ تھا اس لڑکی میں. کیا یہ نہیں معلوم تھا؟ کیا بات ہے، کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ پورے کمرے کا حشر کر رکھا ہے، سمر نے حالات کو کچھ ڈھونڈتے دیکھ کے کہا تھا. اس وقت سمر میری نظروں کے سامنے سے چلے جاؤ، میں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا. حالات غصے سے بولا تھا. دماغ تپتی ہوئی بھٹی بنا ہوا تھا، اوپر سے سمر کی CID. سمر برے برے منہ بناتا ہوا چلا گیا تھا. کہاں چلی گئی؟ لاسٹ ٹائم یہی تو رکھی تھی. حالار نے ایک فائل بند کرتے ہوئے سوچا. اوہ، یہ رہی. کافی دیر بعد اسے یہ ملی تھی. تو مہرمات تم ہی ہو وہ جس کی مجھے تلاش تھی، جو میرے باپ کی نادانستگی میں کی گئی غلطی کی وجہ سے ہم سے دور ہو گئیں. حالار نے تصویر میں موجود لڑکی کی کالی سیاہ رات جیسی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا. کتنی مماثلت تھی دونوں کی آنکھوں میں. گرگٹ بھی اپنا رنگ اتنی جلدی نہیں بدلتا جتنی جلدی میر سیال نے اپنا رنگ ڈھنگ بدلا تھا. کلاس میں سب سے آخر میں پہنچنے والا اب وقت پہ پہنچتا اور ہر اسائنمنٹ وقت پہ مکمل کرا کے جمع کراتا. اس کے دوست بہت حیران تھے. کہاں تو وہ یہ سب سوچے بیٹھے تھے کہ سمیہ یوسف سے اپنی ہتک کا بدلہ لے گا، اور اسے اس بات پہ چڑھاتے بھی تھے، مگر میر سیال کے ہونٹوں پہ اس سب کے بدلے جامد چپ تھی. طوفان کے آنے سے پہلے کی جامد چپ. میر برفت خوش تھے کہ وہ بدل گیا، مگر یہ خوشی اس وقت خاک میں مل گئی جب میر سیال ایک بار پھر اپنے اکھڑ انداز میں اپنا مطالبہ لے کے کھڑا ہو گیا تھا. 2 سالوں کے دوران سیال نے اپنا امیج ایک بہترین طالب علم کے طور پہ پیش کیا تھا، اور سب سے بڑھ کے وہ شینا اور سمیہ سے باقی لڑکوں کی نسبت احترام سے پیش آتا تھا، جو باقیوں کے مقابلے میں اس کا پلس پوائنٹ بن گیا تھا. ویسے بھی وہ دونوں ایک دوسرے کو کافی تھیں، مگر کبھی جو کوئی ٹاپک انہیں سمجھ نہ آتا تو وہ سیال کی خدمات لیتی تھیں. اس دن وہ سب رزلٹ کے بعد اپنی یونیورسٹی میں جمع ہوئے تھے. سمیہ کسی کام سے لائبریری کی طرف گئی تھی. جب واپسی پہ سیال نے اسے روکا تھا. مس سمیہ، آپ کا کچھ وقت لینا ہے، وہ پوچھ نہیں بتا رہا تھا. خیریت مسٹر سیال؟ سمیہ کچھ حیران ہوئی تھی. اس سے جب بھی بات ہوئی تھی شینا کے ساتھ ہوتی تھی، مگر اب یوں اکیلے اچانک وہ کچھ گھبرائی اور پھر اپنے اصلی خود اعتماد انداز میں لوٹ آئی تھی. نہیں مس سمیہ، خیریت نہیں ہے، بس اب آپ ہی خیریت لا سکتی ہیں. سیال کی بات پہ سمیہ کو ایک بار پھر جھٹکا لگا. جی کیا مطلب ہے آپ کا؟ مس سمیہ، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. سیال ان دونوں سالوں میں جان گیا تھا سمیہ شادی کے ذریعے ہی مسلی جا سکتی ہے، ورنہ ان 2 سالوں میں کتنے موقع آئے تھے، مگر سمیہ پہاڑ کی مانند اپنی جگہ پہ قائم تھی. اسے اپنی عزت کرانی آتی تھی. کیا
مسٹر سیال، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سمیا نے اپنی حیرانگی پہ قابو پاتے ہوئے ناگواری سے کہا۔ لک مس سمیا، آپ نے شادی تو کہیں نہ کہیں کرنی ہے نا، تو وائی ناٹ می؟ میں اپنے پیرنٹس کو آپ کے ہاں بھیجنا چاہتا ہوں، سیال نے کہا تو سمیا سوچ میں پڑ گئی تھی۔ واقعی شادی تو کہیں نہ کہیں ہونی تھی، اگر میر سیال سے ہو جاتی تو کیا برائی تھی؟ یہ فیصلہ میرے پیرنٹس کریں گے، میں کچھ نہیں کہہ سکتی، اس نے میر سیال کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر وہ شخص اس کا نصیب بن جاتا تو یہ اس کی خوش قسمتی ہی ہوتی، اونچا، لمبا اور امیر۔ ایک لڑکی یہی تو چاہتی ہے، مگر یہ سوچنا کہ یہ اس کی خوش نصیبی ہوگی سمیا کی سب سے بڑی بے وقوفی تھی۔ سمیا کی بات پہ سیال کے لبوں پہ ایک پراسرار مسکراہٹ آئی تھی۔ اب اگلے قدم کی تیاری تھی۔ سفیر واپسی پہ اسے لینے آیا تھا۔ وہ ایم اے کے بعد ایک مقامی کالج میں پڑھا رہا تھا۔ سمیا اسے کوئی قصہ سناتے ہوئے بائک پہ بیٹھی تھی۔ سفیر کا مکمل دھیان اس پہ تھا، اس لیے وہ سامنے آنے والے پہ دھیان نہ دے سکا اور سامنے والے کی بائک سے ٹکر ہو گئی تھی۔ اف! سمیا ڈر ہی گئی تھی کہ ٹکر کھانے والا میر سیال تھا۔ اوہ، آئی ایم سوری۔ سفیر بوکھلا کے اس کی طرف بڑھا تھا۔ نو اٹس اوکے، مجھے دھیان رکھنا چاہیے تھا۔ چوٹ کھانے کے بعد بھی میر سیال کی زبان چہت ٹپکا رہی تھی۔ مقام حیرت تھا، کوئی سن لیتا تو بے ہوش ہی ہو جاتا، جو میر سیال کا واقف کار اگر ہوتا۔ سمیا، تم گھر جاؤ، میں انہیں ہسپتال لے جاتا ہوں، سفیر نے اس سے کہا تھا۔ بڑی پریشانی ہو گئی تھی، سمیا ہمیشہ اس کے ساتھ آتی جاتی رہی تھی، اب اسے اکیلے جانا پڑ رہا تھا۔ یوسف صاحب سنتے تو دونوں کی صحیح عزت ہوتی۔ اوکے بھائی۔ سمیا جانتی تھی کہ سفیر کا اسے اسپتال لے جانا ضروری تھا۔ چلی جاؤ گی نا؟ سفیر نے پوچھا۔ جی بھائی، آپ فکر نہ کریں، سمیا نے اسے تسلی دی اور سائڈ پہ ہو گئی۔ سفیر گہری سانس لیتا ہوا سیال کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اگر ابا کو پتہ چل جاتا سفیر سے ایکسیڈنٹ ہوا تو یہ سمیا کو گھر اکیلے بھیجنے سے زیادہ خطرناک ہوتا۔ کلینک کے بعد وہ سیال سے پوچھ کے اسے گھر لے آیا تھا، مگر سمیا کی اسے فکر لاحق تھی، نامعلوم وہ گھر پہنچی بھی تھی کہ نہیں۔ کیا بات ہے، کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟ سیال نے اس کی بے چینی دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، بس ہمشیرہ کی فکر ہے، سفیر نے کہا۔ تو آپ فون کر لیں، سیال نے ٹیلی فون اسٹینڈ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ نہیں، بس میں ویسے ہی گھر جا رہا ہوں، سفیر نے انکار کیا۔ کمان سفیر صاحب، گھر تو نہ جانے کب پہنچے آپ، تسلی ہو جائے گی تو سفر صحیح سے گزرے گا۔ سیال کی بات پہ سفیر آمادہ ہو گیا تھا، اس نے گھر کے نمبر ملائے، اتفاق سے فون سمیا نے اٹھایا تھا۔ ہاں، ہیلو سمیا۔ سمیا کے ہیلو کے جواب میں اس نے کنفرم کیا۔ جی بھائی، خیریت؟ ہاں خیریت ہی ہے، تم ٹھیک سے پہنچ گئی؟ جی بھائی، شینا کے ساتھ آئی ہوں، اس نے لفٹ دے دی تھی۔ سمیا کی بات پہ اس نے شکر ادا کرتے ہوئے فون رکھ دیا تھا۔ تھینکس سیال۔ تھینکس تو مجھے آپ کا کرنا چاہیے، آپ نے میرا خیال کیا۔ سیال نے اسے اچھے طریقے سے رخصت کیا تھا۔ سفیر اس سے اس کے گھر کے رکھ رکھاؤ سے متاثر ہوا تھا۔ در حقیقت اس نے اپنا ایک بورڈ پکا کیا تھا۔ اوہ جیتے، کیا گیم کھیلی ہے، مان گئے۔ عاصم سفیر کے جانے کے بعد آیا تھا۔ بکواس نہیں، کام ہوا؟ سیال نے بیزاری سے کہا۔ ہاں ہو گیا، یہ لے ایڈریس۔ عاصم نے اس کی طرف چٹ بڑھائی۔ ویسے یہ زیادہ نہیں ہو گیا؟ عاصم نے اس کی چوٹ کی طرف اشارہ کیا۔ شہزادے دیکھ، بدلے میں ملا بھی تو کیا ہے؟ کیا ملا ہے؟ صرف ایڈریس؟ نہیں، صرف ایڈریس نہیں بلکہ فون نمبر بھی۔ سیال کی بات پہ عاصم چونک گیا تھا۔ وہ کہاں سے ملا؟ خود آیا ہے۔ سیال اتنی محنت فضول میں نہیں کرتا، سی ایل آئی سے نمبر نوٹ کر لو، سیال نے فون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مان گئے استاد، عاصم متاثر ہوا تھا۔ اس معاملے میں ایک وہی سیال کا رازدار تھا۔ عالیہ، علی، سمیا نے اسے پکارا۔ کیا ہوا؟ عالیہ نے سر اٹھا کے اسے دیکھا، وہ رومال کاٹ رہی تھی۔ ایک تو جب بھی دیکھو فضول کام کرتی رہتی ہو، مجھے نا ایک بہت ضروری بات کرنی ہے تم سے، سمیا نے بے چینی سے کہا۔ محترمہ، لڑکیاں ایسے ہی کام کرتی ہیں، تم 2-4 لفظ پڑھ کے خود کو توپ مت سمجھو۔ بکو، کیا بات ہے؟ عالیہ چڑھ کے بولی۔ جاؤ، میں نہیں بتا رہی تمہیں، سمیا ناراض ہو گئی تھی۔ اچھا بابا سوری، اب بولو، عالیہ نے جھٹ کان پکڑے۔ تمہیں پتا ہے آج یونیورسٹی میں کیا ہوا؟ سمیا نے تجسس پھیلایا۔ کیا؟ عالیہ نے کہا۔
وہ میر سیال ہے نا ہماری کلاس کا، اس نے مجھے پروپوز کیا ہے۔ سمیہ نے بم پھوڑا۔ کیا؟ عالیہ شاکڈ ہوئی۔ پھر تم نے کیا کیا؟ میں نے کہہ دیا اماں ابا ہی آخری فیصلہ کریں گے۔ پر عالیہ میں نے سوچ لیا ہے، اس کا رشتہ آیا تو میں اماں سے کہوں گی جھٹ ہاں کر دیں، آخر کس چیز کی کمی ہے اس میں؟ سمیہ نے مزے سے کہا۔ اللہ کا واسطہ ہے چپ ہو جاؤ، چاچا نے سن لیا تو قیامت آ جائے گی۔ عالیہ دہل کے بولی۔ تم تو ڈرتی رہو، میری زندگی ہے، فیصلے کا حق بھی مجھے ہے، میر سیال سے بہتر رشتہ مجھے نہیں مل سکتا، سمیہ ہٹیلے پن سے بولی۔ سمیہ، عالیہ اسے دیکھ کے رہ گئی۔ اب تم بھابھیوں کی طرح ڈراؤ نہیں۔ عالیہ سفیر کی بیوی تھی، انس ان کا بیٹا تھا، پتہ نہیں کیا کرنے جا رہی ہو، عالیہ کو سمجھ ہی نہ آیا تھا۔ اور پتہ ہے واپسی میں کیا ہوا؟ سمیہ نے پھر کہا۔ اب کیا ہوا؟ عالیہ نے مرے مرے انداز میں کہا۔ تمہارے سفیر صاحب کی بائک سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ کیا؟ عالیہ کو دھچکا لگا۔ پھر کیا؟ بھائی اسے لے کے اسپتال گئے اور میں شینا کے ساتھ گھر۔ سمیہ نے اطمینان سے کہا، جبکہ عالیہ کا اطمینان رخصت ہو گیا تھا۔ رات بھیگ چکی تھی، سمیہ بھی عشاء کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئی تھی جب فون کی گھنٹی بجی۔ ہیلو، سمیہ نے محتاط انداز میں کہا۔ ابا ابھی تک گھر نہیں لوٹے تھے۔ تھینک گاڈ آپ ہی ہیں، ورنہ مشکل ہو جاتی، سیال نے سکون سے کہا۔ آپ؟ سیال؟ سمیہ کے چکے چھوٹ گئے تھے۔ جی میں، آپ نے پہچانا تو؟ سیال نے دھیرے سے کہا۔ کیوں فون کیا ہے آپ نے؟ سمیہ نے پوچھا۔ آپ سے بات کرنے کے لیے، مگر آپ سے بات نہیں کر سکتی، ابا اگر ابھی آ جاتے نا تو اس کا گلا ہی دبا دیتے۔ سمیہ پلیز دیکھیں سیال صاحب، بغیر کسی رشتے تعلق کے میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ سمیہ نے درشتی سے کہہ کر فون رکھ دیا تھا۔ یہ تو سر ہی چڑھ رہا تھا، سمیہ نے غصے سے سوچا۔ کیا سمجھتی ہے یہ اپنے آپ کو؟ نہیں سیال، ٹھنڈے ہو جاؤ، سارا کھیل خراب نہ کرو۔ سیال نے اپنے آپ کو تسلی دی اور گھر جانے کی تیاری کرنے لگا۔ مجھے شادی کرنی ہے، سیال نے والدین کو کہا تھا۔ ہاں تو ٹھیک ہے، ہم کل ہی نور کے گھر جاتے ہیں، میر برفت بولے۔ مجھے نور سے نہیں، اپنی پسند سے شادی کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میر برفت کو غصہ آیا تھا۔ سیال، شادی ہماری پسند سے ہوگی۔ شادی آپ کی نہیں میری ہے، لہٰذا میری پسند سے ہوگی، سیال تنک کے بولا۔ ایسا قیامت تک نہیں ہوگا، میر برفت نے صاف انکار کیا۔ ہوگا اور ضرور ہوگا۔ نہ جانے کسے پسند کر بیٹھا ہے، نغمہ بیگم نخوت سے بولی۔ ٹھیک ہے، وہ دولت کے حساب سے ہمارے ہم پلہ نہیں، مگر شرافت اور نجابت میں وہ یقیناً اعلیٰ ہیں، سیال نے کہا۔ اچھا، کون ہے، کس خاندان سے تعلق ہے، کیا کرتا ہے لڑکی کا باپ؟ وہ گورنمنٹ اسکول میں ہیڈ ماسٹر ہیں، اور شادی مجھے ان کی بیٹی سے کرنی ہے، ان سے نہیں، سیال جھلائے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ واہ کیا پسند ہے، صاحبزادے مخمل میں ٹاٹ کا پیوند نہیں لگا کرتا، بھول جاؤ یہ سب، میر برفت نے صاف انکار کیا۔ آپ لوگ میرا رشتہ لے کے جائیں گے یا نہیں؟ میر سیال نے پوچھا۔ نہیں، ہرگز نہیں، آج تک تمہاری ہر ضد پوری کی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بھی ہو، وہ سب ہمارے معیار کی اور ہم پلہ ہوتی تھیں، نغمہ بیگم نے تنفر سے کہا۔ ان کے لاڈلے بیٹے کی بہو اور وہ بھی ایک ہیڈ ماسٹر کی بیٹی؟ تو ٹھیک ہے، آپ بھی اپنا دیوالیہ نکلوانے کے لیے تیار ہو جائیے، سیال نے پراسرار لہجے میں کہا۔ میر برفت چونک اٹھے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ مت سنبھالو ہمارا کاروبار، خیر سے ہمدان لائق ہو جائے گا، کچھ عرصے میں وہ سنبھال لے گا۔ جب کاروبار ہی نہ بچے گا تو وہ کسے سنبھالے گا؟ صرف آپ کو ہی، سیال تنزیہ بولا۔ مطلب؟ نغمہ بیگم نے پوچھا۔ اگر آپ نے میری شادی سمیہ سے نہیں کی تو میں سارے کاروباری راز اور ڈیلز آپ کی مخالف پارٹیز کو بیچ دوں گا۔ شادی تو پھر بھی ہو جائے گی، پیسہ بھی مل جائے گا آپ کے دشمنوں سے، لیکن آپ کا کیا ہوگا میر برفت؟ سیال اتنے آرام سے بولا کہ میر برفت کا اطمینان ہی رخصت ہو گیا۔ کیا بکواس ہے سیال، تم ایک 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے اپنے باپ کے مقابل آؤ گے؟ میں ایسا ہی کروں گا اگر آپ لوگوں نے میری بات نہ مانی، سیال نے دھمکی دی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ باپ کو کیسے قابو کرنا ہے، ایسے تو وہ کبھی راضی نہ ہوتے، سو اس نے یہ حکمت عملی اپنائی تھی۔ سیال کی دھمکیوں کا اثر تھا کہ آج وہ دونوں سمیہ کے گھر بیٹھے تھے، ناپسندیدگی
अंग अंग से छलक रही थी। हमें आपकी बेटी का रिश्ता चाहिए, बगैर किसी लगी लिपटी के नगमा बेगम बोली थी। मोहतरमा, हम आपको जानते तक नहीं तो शादी ब्याह तक के मामलात कैसे शुरू करें? यूसुफ साहब तहम्मुल से बोले। आपको जानने की जरूरत क्या है? आपकी बेटी तो जानती है ना हमारे बेटे को। अच्छा सिखाया है, सही उस्ताद हैं आप, मान गए हम। नगमा बेगम की बस हो गई थी। क्या कहना चाहती हैं आप? जबान संभाल के बात कीजिए। यूसुफ साहब को भी गुस्सा आ गया था। मतलब अपनी बेटी से ही पूछिए और इज्जत से उसे रुखसत कर दीजिए, वरना आपकी रही सही इज्जत भी गई। मीर बरफत नगमा बेगम को उठने का इशारा करते हुए बोले थे। समिया, यहाँ आओ। समिया। यूसुफ थाड़े थे। जी अब्बा। कौन थे ये लोग और क्या बकवास थी ये? कब से जानती हो उनके बेटे को? मैं कुछ नहीं जानती अब्बा, आप साफ इनकार कर दें, वो सिर्फ क्लास में पढ़ता है। समिया ने कहा। इसी दिन के लिए मना करता था मैं कि यूनिवर्सिटी मत जाओ। देखा, वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। इतने सालों की इज्जत मिट्टी में मिल गई। अब्बा प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया, खामखा गुस्सा मत करें, कुछ नहीं हुआ। समिया को भी गुस्सा आ गया था और वो गुस्सा उसने रात में सियाल पे निकाला था, जो इस गुमान में था कि अम्मा अब्बा रिश्ता लेके गए हैं तो अब जल्द हाँ हो जाएगी, क्योंकि नगमा बेगम ने उससे यही कहा था। असल बात छुपा ली थी। क्या समझते हैं आप अगर इज्जतदार और दौलतमंद हैं तो हम भी गिरे पड़े नहीं। मेरे लिए माँ बाप की इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। लानत है ऐसे रिश्ते पे 100 बार। समिया, क्या हो गया है? असल बात बताओ। सियाल हैरानगी से बोला। क्यों, आपकी माँ ने नहीं बताया अपना कारनामा? समिया ने तुनक के कहा। समिया, टेल मी रियलिटी, मुझे कुछ नहीं मालूम, सियाल ने इसरार करते हुए कहा। जवाब में समिया ने उसे सारी बात बता दी। सियाल को गुस्सा आ गया था वालदैन की इस चालाकी पे। आज सुबह का अखबार नहीं पढ़ा आपने? सियाल ने नाश्ता करते मीर बरफत को मुखातिब किया। ऐसा भी क्या खास है, पढ़ लेंगे। मीर बरफत लापरवाही से बोले थे। पढ़ लेते तो इत्मीनान से नाश्ते के बजाय दिल थाम के बैठे होते। सियाल ने तंजिया कहा। क्या मतलब? मीर बरफत चौंक के बोले और मुलाजिम को अखबार लाने का कहा। सियाल कंधे उचका के रह गया और अखबार पढ़ के उनकी पेशानी पसीने से तर हो गई थी। उनके शेयर्स की कीमत मार्केट में 10% गिर गई थी। मीर बरफत को धचका लगा था। कहाँ वो 1 रुपए का नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकते थे और कहाँ ये नुकसान। ये तुम्हारी हरकत है, कैसे किया तुमने? मीर बरफत ने उसे घूरा। आप समिया के घर जो करके आई हैं वो आपने मुझे बताया, जो मैं आपको बताऊं? मेरी बात को आपने हल्का लिया था ना? सियाल ने उन्हें ट्रेलर दिखाया था। वो मीर सियाल था, अपने नाम का एक, अपने मकसद के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। हम बहुत इज्जत से आपकी बेटी को रुखसत करा के अपने घर ले जाना चाहते हैं। बराए मेहरबानी इनकार न कीजिएगा और हमारी कोताही माफ कीजिएगा, नगमा बेगम ने नरमी से कहा था। अंदर जो चल रहा था उससे बेनियाज होके सियाल के मजबूर करने पे वो एक बार फिर आए थे। आप कहना क्या चाहती हैं मोहतरमा? पिछली बार भी आपने किस कदर लायानी गुफ्तगू की थी। यूसुफ साहब को भूला न था। बस गलती हो गई। मुझे तो आपकी बाकिरदार बेटी चाहिए, बस मेरा दामन भर दीजिए। वो इतनी लजाजत से बोली थी कि यूसुफ साहब सोच में पड़ गए थे। हर किस्म की छानबीन कर लें, हमारा एक नाम है और इसको 4 चांद आपकी बिटिया लगाएगी। बस आगे को देखें। नगमा बेगम ने बात मुकम्मल की थी। यूसुफ साहब ने सफीर से राय ली थी, जिससे आलिया पहले ही समिया की रजामंदी बता चुकी थी। उन्होंने जो पहले कहा, लेकिन अब वो इतनी चाह से समिया को मांग रहे थे। वाकई समिया को ऐसा रिश्ता फिर कहाँ मिलता। सो दोनों की शादी हो गई थी। तो मैंने तुम्हें हासिल कर ही लिया। मुझे जो पसंद आ जाए मैं हासिल जरूर करता हूँ। सियाल की खुशी ही निराली थी। इतनी मेहनत के बाद कामयाबी मिली थी। समिया को अजीब तो लगा था, मगर अपनी खुशी में उसने ध्यान नहीं दिया था। कितना ख्वाबनाक सा लग रहा था ये सब। ऊंचा आलीशान महल नुमा घर और कीमती मलबूसात और जेवरात। एक शहजादी ही लगती थी वो। किसी ख्वाब की तरह ये सब लगता था उसे, और ये किसी ख्वाब की तरह था जिसकी ताबीर बहुत भयानक निकली थी। सिर्फ 3 माह गुजरे थे और समिया ने देख लिया था बुलंदी से पस्ती पे आना किसे कहते हैं। सियाल अपनी पुरानी जून में लौट चुका था।
वैसे भी अपनी मनपसंद चीज हासिल करने के कुछ अरसे बाद उसकी अहमियत वैसे ही कम हो जाती है। समिया के साथ भी यही हुआ था। वह एहतजाज भी करती तो कोई फायदा ना होता था, ऊपर से नगमा और मोना की कड़वी कसीली बातें। आए दिन कोई न कोई महाज तैयार। समिया ने जो बुत तराशा था वो बुत धड़ाम से बहुत से हिस्सों में टूट चुका था। सिर्फ पूरे घर में मीर जासिब था या फिर 5 साला हालार, जिसकी वजह से उसे जिंदगी आसान लगती। वो भी भाग भाग के समिया के पास आता था, अनस की तरह। समिया 1 साल में ही थकने लगी थी। सियाल हफ्तों घर न आता था और इन्हीं दिनों में समिया को पता चला कि वो तखलीक के मरहले से गुजर रही है। वो ये बात नगमा बेगम को बताना चाहती थी कि उससे पहले ही उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया था। शर्म नहीं आती? मेरा एक बेटा फंसा के सुकून नहीं मिला था, जो दूसरे को भी फांस लिया। क्या बोल रही हैं आप? बस बस, ज्यादा मासूम ना बनो, मेरे शौहर को फंसा रही हो। मोना ने चीख के कहा। जासिब भाई मेरे सफीर भाई जैसे हैं, समिया दुख से बोली थी। क्या मसला है? क्या शोर लगा रखा है? सियाल अभी घर लौटा था। ये तुम्हारी बीवी किसी तरह सुकून नहीं करती, पहले तुम्हें फांसा, अब तुम्हारे भाई को। नगमा भाभी चीख के बोली। बकवास कर रही हैं ये सियाल, ऐसा कुछ नहीं है। समिया ने कहा। तुम 2 टके की लड़कियां होती ही ऐसी हो, सियाल ने उंगली उठाते हुए कहा। वो नशे में मालूम होता था। सियाल मत खुलें, आप ही मेरे पीछे आए थे, समिया ने याद दिलाया। गलती थी, बहुत बड़ी गलती, सियाल ने लड़खड़ाते लहजे में कहा। नहीं, गलती मेरी थी, जो मैं मिट्टी की चमक को हीरा समझ बैठी। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। समिया की बर्दाश्त की भी हद हो गई थी। तो इसका किस्सा ही खत्म कर दो, तलाक दे दो इसे, नगमा बेगम ने जल्दी से कहा। नहीं, समिया बेख्तियार पीछे हुई थी। मैंने तुम्हें तलाक दी, सियाल ने 3 लफ्ज कह के रहा सहा ताल्लुक भी खत्म कर दिया था। हो गई थी मोहब्बत। नहीं मोहब्बत नहीं, दिल भर गया था। मोहब्बत का तो बस नाम ही बदनाम है। जरा वक्त नहीं लगाया था मोना और नगमा ने उसे घर से निकाल देने में। उन्हें जासिब का डर था, जो अभी तक घर नहीं लौटा था। समिया खाली हाथ वहां से सियाल की निशानी अपनी कोख में लेके रुखसत हुई थी। सुस्त कदमों से चलते चलते वो थक गई थी। वो किसी ट्रांस में थी। ये थी वो जिंदगी जिसके उसने ख्वाब देखे थे। पागल हो क्या? आगे खाई है। किसी ने उसे पीछे किया था और चौंक गया था। समिया तुम यहाँ? जासिब शॉक्ड हुए। हाँ, मैं समिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो घर। नहीं जा सकती, मेरा कोई घर नहीं। पागल तो नहीं हो क्या? हाँ, पागल हो गई हूँ मैं। सियाल ने मुझे तलाक दे दी है, मैं पागल हो गई हूँ, समिया वहशत ज़दगी से बोली। जासिब उसे जबरदस्ती कार में बिठा के अस्पताल ले गया था। समिया की जहनी हालत दुरुस्त नहीं थी। तुम प्रेग्नेंट हो? जासिब ने उससे पूछा। हाँ, समिया का लहजा खाली था। सियाल को बताया था? नहीं, बताती तो वो इतना बड़ा कदम नहीं उठाता। वो अपने हवासों में कहाँ थे? समिया ने कहा तो जासिब एक गहरी सांस लेके रह गए थे। तुम आराम करो, मैं सफीर को फोन करता हूँ। जासिब ने उसे नींद का इंजेक्शन दिया था, वरना उसे नींद कहाँ थी। और खुद घर लौटे थे, जहाँ सब डिनर में यूं मसरूफ थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। समिया कहाँ है? उन्होंने पूछा। वाह, आपको बड़ी फिक्र हो रही है उसकी। नहीं है वो अब यहाँ, मोना चमक के बोली। मतलब? जासिब ने अनजान बन के पूछा। सियाल ने उसे तलाक दे दी है, नगमा बेगम आराम से बोली थी। और आपने उसे रोका ही नहीं? जासिब ने शिकवा किया। हमसे पूछ के शादी की थी जो हम रोकते? मीर बरफत बोले। आप जानते भी थे कि वो प्रेग्नेंट थी? आप लोगों ने बड़ा जुल्म कमाया। जासिब ने धमाका किया था। वो डॉक्टर था, जान गया था। मीर बरफत चौंक गए थे। कहाँ गई है वो? क्यों, अब क्या काम है उससे? नगमा बेगम बेजारी से बोली थी। अहमक खातून, हमारे बेटे की निशानी उसके पास है, हमारी विरासत की निशानी। मीर बरफत को उसकी नहीं, अपने वारिस की फिक्र थी। खुद गर्ज लो ना तो आप सवाब कमा लें। मोना 3 साल के अदील को संभालते हुए बोली, जो हालार से छोटा था। तुम फिक्र न करो, सवाब तो मैं कमाऊंगा, ऐसा तुम याद रखोगी, मीर जासिब चिढ़ के बोला था। कैसे बेहिस लोग थे ये। अब उसे ही समिया को और आने वाले बच्चे को बचाना था।
नहीं, क्या कर लेंगे आप, बताएं मुझे, मोना गुर्राती हुई बोली थी। तुम अपना मुंह बंद रखो तो ज्यादा बेहतर होगा, वरना। जासिब ने बमुश्किल अपने आप को कंट्रोल किया था। क्या हो गया है मीर जासिब, क्यों घर का माहौल खराब करने पे तुले हुए हो? सियाल का दिल था तो बसा लिया, दिल भर गया तो उतार दिया। नगमा बेगम को शदीद गुस्सा आया था। जासिब सर झटकते हुए चले गए थे। जो करना था उन्होंने खुद ही करना था। नगमा, सियाल ने बहुत जल्दी की। मीर बरफत कुछ सोच के बोले थे। उसे क्या मालूम था, और उस घुमनी ने भी तो पता नहीं लगने दिया। नगमा बेगम कोफ्त से बोली। उन्हें सियाल के बच्चे से कोई दिलचस्पी न थी। हम पता करवाते हैं समिया कहाँ है, हमें अपना वारिस चाहिए। मीर बरफत अटल अंदाज में कह के उठ खड़े हुए थे। अपने खानदान के वारिस को वो यूं नहीं छोड़ सकते थे। समिया कैसी हो? जाजिब ने उसकी फाइल बंद करते हुए कहा। 1 हफ्ता हो गया था, समिया अस्पताल में ही थी। उसने अपने घर बताने से मना किया था और उसकी हालत देखते हुए जासिब भी रुक गए थे। बाबा आपको ढूंढ रहे हैं, जासिब ने बताया। क्यों? समिया हैरान हुई। उन्हें अपना वारिस चाहिए। जासिब ने उसके सर पे धमाका किया था। नहीं, ये बच्चा मेरा है, सिर्फ मेरा। यही मेरी जीने की वजह है, मेरी जिंदगी का दारोमदार इसी पे है। समिया को रोना आने लगा था। तुम घबराओ मत, अभी किसी को मालूम नहीं है कि तुम यहाँ हो, जासिब ने उसे तसल्ली दी थी। आप सफीर भाई को बुला दें, मुझे यहाँ नहीं रहना। तुम सबसे ज्यादा महफूज यहाँ हो, समिया वहां से वो तुम्हें ढूंढ निकालेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम होगा कि अब तुम वहीं जाओगी और तुम हो भी इद्दत में। जासिब ने कहा तो समिया का झुका हुआ सर मजीद झुक गया था। चादर खींच के और आगे सरका ली थी। जासिब उससे थोड़ी देर के लिए तसल्ली देने के लिए आते थे तो समिया पर्दे में ही उनके सामने आती थी। हालात ने कहाँ लाके खड़ा कर दिया था उसे। फिर समिया यहाँ मेहरमा की विलादत तक रही थी। सफीर को उसने मेहरमा की विलादत के बाद बुलाया था। आलिया के साथ जो समिया को यूं देख के शॉक रह गया था। इतने अरसे में उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा था। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा था उसने उसे। समिया, ये सब क्या है, क्या हुआ? सफीर हैरान हुआ था। चांद को छूने की तमन्ना में हाथ झुलस ही जाते हैं भाई, मेरे साथ भी यही हुआ। समिया ने 2 लफ्जों में अपनी कथा मुकम्मल की थी। मैं पूछूंगा सियाल से, आखिर क्यों किया उसने ऐसा? क्या सोचा था उसने सियाल के बारे में, और क्या निकला वो? तुम हमारे पास क्यों नहीं आई? घर वाले से ढूंढ रहे थे, उन्हें अपना वारिस चाहिए, और अब तो जबकि बेटी है, अब्बा किसी सूरत में से नहीं छोड़ेंगे कि ये हमारे घराने की पहली लड़की है। मीर जासिब तफसील से बोले थे। समिया, चलो घर चलते हैं, अब्बा अम्मा वैसे ही बहुत परेशान हैं। सफीर ने संजीदगी से कहा था। अब बहन के साथ भांजी की भी जिम्मेदारी थी। समिया वापस आ गई थी। अब्बा अम्मा को धचका लगा था उसे देख के। अब्बा तो ये सदमा बर्दाश्त ही ना कर पाए और इस दुनिया से रुखसत हो गए। मुझे माफ कर दें अम्मा, मैं आपके सुहाग को भी खा गई। समिया औरतों की बातें सुनकर निढाल होके बिलक पड़ी थी। आलिया ने उसे अपनी शफीक बाहों में ले लिया था। समिया की हालत बहुत खराब हो गई थी। आलिया ही अब नन्ही मेहरमा को संभालती थी। ये नाम मीर जासिब ने बहुत प्यार से रखा था, जिसे समिया ने कबूल कर लिया था। अनस को तो जैसे खेलने के लिए नन्ही मुन्नी गुड़िया मिल गई थी। मेहरमा की पैदाइश के 2 माह बाद नेहा की पैदाइश हुई थी। तब भी अनस के लगाव में कोई कमी नहीं आई थी। वो उसे उठाता, फिर लाने की कोशिश करता, और जब मेहरमा रोती तो बेचैन होकर उसे चुप कराने की कोशिश करता था। मीर साहब, जासिब साहब को सब खबर है, वो आपकी बहू के घर जाते रहे हैं, उनके मुखबिर ने इत्तला की थी। न जाने कहाँ मीर जासिब से चूक हो गई थी, लेकिन उन्हें तो खुद इल्म नहीं था। मीर बरफत हैरान हुए थे। मीर जासिब सब जानते हैं? अंदर आते मीर जासिब चौंक गए थे। वही हुआ जिसका डर था। इससे पहले कि मीर बरफत वहां पहुंचते, मीर जासिब सफीर के पास पहुंच गए थे। अगर तुम चाहते हो मेहरमा समिया के पास रहे तो इसे यहाँ से ले जाओ कहीं दूर। मगर अचानक कहाँ जाएं? सफीर परेशान हुए थे। सुनो सफीर, इससे पहले कि मेहरमा के साथ साथ तुम्हारे बच्चे भी तुमसे छिन जाएं, यहाँ से जाओ। ऐसा करो, कनाडा के वीजे मिल रहे हैं, वहां चले जाओ। जासिब ने मशवरा दिया। मगर इसमें भी वक्त लगेगा, और पूरी फैमिली को मैं कैसे ले जा सकता हूँ? सफीर ने कहा। एक काम करो, यहाँ से कराची निकल जाओ, वो वैसे भी इंसानों का जंगल है।
اور یہاں سب سے کہہ دو کہ تم کینیڈا جا رہے ہو ریسرچ کے لیے. میں بھی بابا جان سے یہی کہوں گا, وہ تمہیں وہاں ہی ڈھونڈتے رہیں گے. میر جازب کو یہی آئیڈیا بہتر لگا تھا. سفیر بھی متفق ہو گیا تھا. بہن کے لیے وہ سب کر سکتا تھا, اس لیے سب کو اس نے کینیڈا کا کہہ کے کراچی کی تیاری کی اور یہاں آ کے بس گیا تھا. میر جازب سے پھر اس کا کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا. سمیہ نے کراچی آنے کے بعد اسکول میں جاب کر لی تھی مہرما کے لیے. وہ اب بڑی ہو رہی تھی. کراچی آنے کے سال بھر بعد اماں گزر گئی تھیں. اب سمیہ کو اللہ کے بعد بھائی کا سہارا تھا. ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہمارا بیٹا ہی ہمارا دشمن نکلے گا. میر برفت میر جازب پہ تھاڑے. میں نے کیا کیا ہے؟ تم نے سمیہ کو ہم سب سے چھپایا اور ہمارے وارث کو بھی. کتنا اچھا لگے گا نا جب آپ کو یہ پتا چلے گا کہ وہ وارث آپ کی پوتی ہے, ہمارے خاندان کی اس گھر کی اکلوتی بیٹی. میر جازب نے دھماکہ کیا تھا. ان کی کوئی بیٹی نہ تھی اور نہ ہمدان کی. تم یہ بھی جانتے ہو نیاز نے صحیح کہا تھا. بتاؤ کہاں ہے وہ؟ ہمیں اپنی پوتی چاہیے. میر برفت انتہا کے جذباتی ہو گئے تھے پوتی کا سن کے. وہ اب آپ کو وہاں نہیں ملیں گے. کہیں بھی ہوں ہم انہیں ڈھونڈ نکالیں گے. ٹھیک ہے پھر کینیڈا میں ڈھونڈ لیں. اگر ڈھونڈ سکیں. آپ کا راز اس گھر میں چل سکتا ہے, اس ملک میں چل سکتا ہے, مگر پرائے دیس میں نہیں. میر جازب نے تنفر سے کہا تھا. تم نے بہت بڑی غلطی کی میر جازب, ہم تمہیں اس کے لیے کبھی معاف نہیں کریں گے. میر برفت کی بے بسی کوئی دیکھتا. مجھے معافی چاہیے بھی نہیں, میں نے جو کیا ٹھیک کیا. میر جازب اٹل تھے. سنتے ہو میر سیال, تم باپ بن گئے ہو, وہ بھی ایک بیٹی کے, مگر تم اسے دیکھ نہیں سکتے, مل نہیں سکتے. کیا بدنصیبی ہے تمہاری, میر جازب نے اسے مخاطب کر کے کہا تھا. میر سیال سن سا ہو گیا تھا. ضروری تو نہیں وہ میری ہی ہو. بکواس مت کرو سیال. جب وہ اس گھر سے گئی تھی تبھی تخلیق کے مرحلے سے گزر رہی تھی اور اس کا ایک ایک نقش تمہاری طرح ہے, سوائے آنکھوں کے. وہ بھی بالکل اس کی ماں کے جیسی ہیں. کالی رات کی ساری چمک لیے. میر سیال کیا کھو دیا تم نے, تمہیں خبر ہی نہیں. میر جازب نے اسے آئینہ دکھایا تھا جس میں اس کی شکل بہت بھیانک تھی. واقعی کیا پایا تھا اس نے اور کیا کھویا تھا اس نے؟ پایا اس نے کم ہی تھا اپنے سوم کے ہاتھوں, کھویا اس نے زیادہ تھا. اب نہ جانے پچھتاوا تھا یا اپنی انا کے ٹوٹ جانے یا ہارنے کا دکھ تھا. اپنے غم کو مٹانے کے لیے اس نے ام الخبائث کا سہارا لیا تھا اور ریس ڈرائیونگ کرتا وہ جب گھر آ رہا تھا اسے ہر جگہ سمیہ کی یاد آ رہی تھی. سمیہ سمیہ, اس کی زندگی, اس کی محبت, اس کی ضد, وہ سب ہار گیا تھا, یہاں تک کہ اپنی زندگی کی بازی بھی. میر سیال زندگی سے بھی ہار گیا تھا. میر برفت ٹھہ سے گئے تھے. میر جازب ایک بار پھر قصوروار ٹھہرے تھے, مگر اسے کوئی پچھتاوا نہ تھا. ننھا حالار گھر کی بدلتی ہوئی حالت دیکھ رہا تھا اور یہ اس کے لیے اچھا نہ تھا. اس لیے حالار کو میر جازب نے کراچی بھیج دیا تھا. وہ اب صرف چھٹیوں میں گھر آتا تھا. میر برفت آج تک یہ بات نہ بھولے تھے. انہوں نے سمیہ اور اس کی بیٹی کو بہت ڈھونڈا تھا, مگر وہ انہیں کہیں نہیں ملی تھی. کینیڈا, امریکہ, وہ وہاں ہوتی تو ملتی نا. سمیہ کھانا کھا لو. کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ عالیہ نے اس سے کہا جو گمسم بیٹھی تھی. بھابھی دل نہیں کر رہا. مہرما کے لیے کھا لو, اسی کے لیے تو جی رہی ہوں اب تک. سمیہ اداسی سے بولی تھی. آج کیا ہوا ہے سمیہ, تم کچھ زیادہ اداس ہو, عالیہ نے پیار سے پوچھا. آپ نے آج کا اخبار نہیں پڑھا؟ سمیہ نے پوچھا. کوئی خاص خبر؟ بچوں میں لگ کے تو وقت ہی نہیں ملتا. مشہور انڈسٹریلسٹ میر برفت کے بیٹے میر سیال کار ایکسیڈنٹ میں جاں بحق. سمیہ نے رٹے رٹائے انداز میں خبر سنائی تھی اور عالیہ کو دکھ ہوا تھا. آج میری بیٹی یتیم بھی ہو گئی بھابھی. سمیہ سسکی. پلیز سمیہ, سفیر ہیں, ہم ہیں, تم فکر نہ کرو, ہم کبھی اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیں گے. عالیہ نے اسے تسلی دی تھی. سمیہ پھیکا سا مسکرائی تھی. تو زندگی اب یوں اس نہج پہ گزرنی تھی. ماما میں یتیم ہوں, مہرما نے اس کا دوپٹہ تھامتے ہوئے کہا. کیا آپ سے یہ سب کس نے کہا؟ سمیہ پریشانی سے بولی تھی. ماما آج انس بھائی جب مجھے لنچ کرا رہے تھے تو نیہا کی فرینڈ نے کہا
کہ वो मुझे क्यों, उसे क्यों नहीं लंच करा रहे। फिर नेहा ने कहा कि मेरे पापा नहीं हैं, इसलिए वो सब मेरा ख्याल करते हैं। मामा आप बताए ना, मैं यतीम हूँ, मेरे पापा कहाँ हैं? मेहरमा बड़ी हो रही थी, अब उसे ये सवाल करने थे। समिया का दिल फटने लगा था। माँ बेटा, आपके मामू तो है ना, पर पापा तो नहीं है, मेरे पापा कहाँ हैं? मेहरमा ने पूछा। प्लीज माँ, आपके पापा यहाँ नहीं हैं, वो अल्लाह के पास चले गए हैं। मैं हूं ना आपके पास, आप आइंदा मामा को परेशान नहीं करना, ओके? समिया ने उसे समझाया। उसे रोना आ रहा था। मेहरमा ने अपनी स्याह आंखें उठा के उसे देखा था। अरसा हुआ समिया की स्याहरात जैसी आंखों की जोत बुझ चुकी थी। मेहरमा के दिमाग में तब से ये बात बैठ गई थी कि अपने गम अपने अंदर ही रखने हैं। क्या बात है पार्टनर, उदास हो? अनस उसके पास बैठते हुए बोला। कुछ नहीं भाई। मेहरमा झूले पे बैठी थी, उदास चुपचाप। सुनो, कोई तुमसे कुछ कहना चाहता है, अनस ने बताया। कौन? बस कोई है, और अच्छी लड़की, मैं चाहता हूँ जब वो तुम्हें कुछ कहे तो तुम भी उसे माफ कर दो, यही अच्छी बात है, अनस ने उसे समझाया। सॉरी माँ, मैंने तुम्हें हर्ट किया, आई स्वेयर मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, नेहा ने बेचारगी से कहा। वो दोनों 5.5 साल की थीं, मगर मेहरमा को वक्त ने पहले से ही समझदार कर दिया था। इट्स ओके, मेहरमा ने उसे हाथ से पकड़ के झूले पे बिठा लिया था। नेहा ने सच ही तो कहा था कि वो यतीम थी, जिसमें अनस ने उसे समझाया था और आलिया ने उसे डांटा था। चलो अब चॉकलेट खाते हैं, फिर दादू से स्टोरी सुनेंगे, मजे की, अनस ने उन्हें चॉकलेट देते हुए कहा था। वक्त आगे मजीद कुछ सरका था। मेहरमा 7वें साल में थी कि एक रोज समिया सोई तो उठ ही न सकी। सफीर को और पूरे घर को थक्का लगा था, ऐसा तो किसी ने सोचा भी ना था। मेहरमा की जिंदगी में उदासी के रंग और गहरे हो चले थे। वो पहले भी नहीं बोलती थी, अब तो और खामोश रहने लगी थी। ऐसे में अनस उसका साया बन गया था। वो उसे पूरा पूरा वक्त देता था, उसके साथ खेलता, बातें करता, उसे हंसाने की कोशिश करता। मेहरमा उनके लिए मुस्कुराना सीख गई थी, मगर अकेले में जब भी झूले पे बैठती तो वो सारी दुनिया से अकेली दिखती थी, उदास, तन्हा। और जब हम अंदर से बहुत अकेले और तन्हा होते हैं तो हमें एक सोलमेट की तलाश होती है, जो हमें बिना कहे समझ ले। उसका एहसास, उसका साथ हमारे अंदर के खला भरने लगता है। ऐसा ही मेहरमा के साथ भी हुआ था। नॉवेल अभी जारी है, बहुत जल्द मिलते हैं नॉवेल की तीसरे किस्त के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।